بزرگوں کی کتاب میں نے ایک شعر سنا، وہ بھی سن لیجیے کہ مجھے بہت پسند آیا اور بڑا پیارا کلام کہا انہوں نے کہ پھر کیفیت کیا ہوتی ہے، کہ وہ کہتے ہیں سبحان اللہ کہ اس خدا مست کی رکھوالی خدا کرتا ہے، اشک پی لیتا ہے، اشک پی لیتا ہے، کچھ آہو بکا کرتا ہے، اشک پی لیتا ہے، کچھ آہو بکا کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ دیوانہ یہ کیا کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ دیوانہ یہ کیا کرتا ہے، عشق جس شخص کو دنیا سے جدا کرتا ہے، عشق جس شخص کو دنیا سے جدا کرتا ہے، اس خدا مست کی رکھوالی خدا کرتا ہے، اس خدا مست کی رکھوالی خدا کرتا ہے۔ سرکار کے ذکر میں یہ تاثیر ہے کہ دیکھیے نعت پاک زبان پہ آئی اور مدینہ شریف یاد آنے لگا، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے والد نے یہاں تک لکھا ہے، لوگ کہتے ہیں نا عبادت کیا ہے، ارے عبادت وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، فرمایا ایک عورت سبزی کاٹ رہی ہے، کہیں پر کام میں ہے اور مدینہ شریف کی یادوں میں ہے، بزرگوں نے کہا وہ عبادت میں ہے۔ سب تو سرکار سے ہی ہے نا، سرکار نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو، تو عبادت کی جان یہی ہے۔ تو سبحان اللہ، دیکھیے بیٹھے بیٹھے ہمارے آپ کے دلوں کو نور ملا اور ذکر پاک کی برکت، تو اعلیٰ حضرت سرکار کی بات خود بخود یاد آئی کہ اب دلوں کی پوچھن کیا ہوتی ہے حضور کو یاد کر کے، وہ فرمایا اعلیٰ حضرت نے کہ بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلیں دلوں کی، کلیاں کھلیں دلوں کی، ہوا یہ کدھر کی ہے، کلیاں کھلیں دلوں کی، ہوا یہ کدھر کی ہے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، ہم گناہ گاروں کی نماز ان کے طفیل قبول ہو جائے انشاءاللہ۔ مولا علی کیا ہیں سبحان اللہ، سردار ہیں، ولایت کے تاجدار ہیں سبحان اللہ، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، وہ علی ہے وہ علی ہے وہ علی ہے۔ اعلیٰ حضرت ان کے لیے فرما رہے ہیں کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، یا رسول اللہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بل کے غار میں جاں اس پہ دے چکے، اور حفظ جاں تو جانے فروز غرر کی ہے، کعبے کا نام تک نہ لیا تے وہی کہا، کعبے کا نام تک نہ لیا تے وہی
بڑے بڑے میں ہمت نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے جو لکھ دیا، سبحان اللہ۔ اگر آپ جیسے ہم جیسے لاکھوں مل کے کہتے، لوگ پکڑتے کیا کہہ رہے ہو، ارے کیا کہہ رہے ہو، کعبہ ہے، یہ کعبہ ہے، یہاں پر اللہ کا گھر ہے، لیکن عشق رسول کی منزلیں بڑی اعلیٰ ہیں، جو فنا ہو جاتا ہے اس کے بس کی بات ہے۔ یہ اعلیٰ سرکار نبی کا معجزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہہ دیا وہ ثابت کر دیا۔ کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، ہاں طیبہ ہی کہا، کیونکہ طیبہ والے آقا نہ ہوتے تو کعبہ کہاں ملتا، جب آقا ملے تو سب ملا، سبحان اللہ۔ کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے۔ اب ادب دیکھیے کیا فرماتے ہیں، ہاں عمرے پہ جاؤ، ہاں حج پہ جاؤ، لیکن کس نیت سے؟ ان کے تو فعل حج بھی خدا نے کرا دیے، آقا تیرے تو فعل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اور سبحان اللہ، کوئی اعتراض کرتا کہ ایسا کیوں کہا تو خود فرماتے ہیں، فرماتے میرے آقا نہ ہوتے تو رب فرماتا ہے کچھ پیدا نہ کرتا، حدیث قدسی ہے، تو خود جواب دیتے ہیں، فرماتے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ میں نہ، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ میں نہ، لولا والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، لولا والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ اور آقا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، سبحان اللہ۔ تتھیری مر گئے، وہابی مر گئے، ہر خبیث مر گیا جو اللہ رسول کو جدا کرتے ہیں، کیونکہ جدا نہیں ہے، وہی نور حق، وہی ذل رب ہے، اسی کا سب ہے، اسی سے سب نہیں، اس کے ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں۔ سرکار کا در کیا ہے؟ یہی تو مر گئے تتھیری، کہ وہ کہتا اللہ کے سامنے سب بے بس ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ یہ بات اس لیے نکال رہا ہوں کہ ہم لوگ میں رنگ حسینی رضوی حشمتی ہے، تو فرماتے اعلیٰ حضرت ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے، تو ان کا رد بھی کر دیا، اور کیا فرمایا؟ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، آقا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، سبحان اللہ۔ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے، مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے، سبحان اللہ۔ یہ ان کا کرم ہے، ان کی عطا ہے۔ اور سرکار فرماتی ہیں اعلیٰ حضرت کہ نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا، شیطان بھاگتا ہے۔ آج تو ایسے جھوٹے مکار میاں پیر ملا اور عامل بن رہے ہیں جو لڑائی کم ہو تو اور کروا دیں، ارے ان کو یاد رکھے تو سب دور، جادو ٹونا سحر شیطان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، شہر شہر گلی گلی، شہر شہر گلی گلی، باطل کا کر خاتمہ، مصطفیٰ کے نور عین، فاطمہ کے دل کا چین۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت
نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا، ہاں مفلس و سامان دولت کیجئے، مفلس و سامان دولت کیجئے۔ تطہیر خبیث نے لکھا وہابیوں کی بولی ایک جگہ کہ حضور کا ذکر بھی ناغہ کرنا چاہیے، معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ شیطانوں سے بچائے ہم سب کو، اس لیے ذکر کرو فرمایا تاکہ ہمارے بچے ان سے دور رہیں۔ اللہ ہم سب کی نسلوں میں اور ہمارے اس گھرانے کے بچے میں وہ نور عطا فرمائے انشاءاللہ۔ مولا یہاں کے وہ سرکار کے شجرے میں جملہ ہے نا، الہی ہم سب کے اعداء کو زیر کر، الہی ہم سب کے دشمنوں کو زیر کر، ہمارے حضرت کے اس خاندان گھرانے کے اور یہاں کے دشمنوں کو زیر کر، سید راجو قتال عدا کے واسطے مالک و مولا دشمنان دین سے ہم سب کو اپنی حفظ و امان عطا فرما، اپنی پناہ میں رکھ، اپنی رحمت سے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے۔ تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت تو کہتا ناغہ کرنا چاہیے، ارے مردو تو جھوٹا بریلوی ہے، نام نہیں یاد ہے، سچے بریلوی تو ہم لوگ ہیں عصمتی الحمدللہ۔ فرماتے ہیں کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جان کافر پر قیامت کیجئے، جان کافر پر قیامت کیجئے۔ صبح و شام تو کہی دی اعلیٰ حضرت نے، پھر دل نہیں مانا۔ فرماتے ہیں ہماری کیا اوقات ہے یا مولوی پیر کی، حی باقی جس کی کرتا ہے ثنا، جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، جب وہ ثنا کر رہا تو ہماری کیا اوقات ہے، ہم رہیں نہ رہیں ذکر سرکار رہے گا۔ حی باقی جس کی کرتا ہے ثنا، مرتے دم تک اس کی مدحت کیجئے، مرتے دم تک اس کی مدحت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے ایک حدیث شریف نقل فرمائی رضی اللہ عنہ، بڑی پیاری بات ہے، ان کا ذکر ہی جان عبادت ہے، روح عبادت ہے۔ فرمایا تو چند دن نماز پڑھ کے داڑھی رکھ کے مولوی بن کے علم حاصل کر کے سوچ رہا ہے جنت میرے باپ کی ہے، جنت اس کی ہے جو میرے آقا کا ہے، جو ان کا عاشق ہے، ان کی غلامی ہے، اور دشمنان دین سے، دشمنان رسول سے دور ہے۔ اسی میں آگے حدیث شریف لکھی اور فرمایا کل میدان محشر میں نفس نفسی کا عالم ہوگا، اور کیا عالم ہوگا کہ سب نے صف محشر میں، یا رسول اللہ سب نے صف محشر میں، یا رسول اللہ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں بڑے بڑے عابد زاہد، ہماری گنتی کیا ہے، مولوی عامل کامل بڑے بڑے ہوں گے اور گناہ گاروں کے پاس جائیں گے کہ تھوڑے گناہ دے دو، ہم سے نیکیاں لے لو۔ تو آگے لکھا کہ اس میں لوگوں نے پوچھا کہ حضور ایسا ماجرا، تفسیر اس کی بزرگوں نے کی، تو کچھ لوگ پوچھیں گے بھائی نفس نفسی کا عالم ہے، ایک نیکی اس ٹائم جس کو مل جائے تو وہ ڈھونڈ رہا ہے کوئی نیکی ہو کام آ جائے، آپ گناہ لے رہے ہیں نیکی دے رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آج گناہ گاروں کی شفاعت فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو ان کی نظر رحمت امت پر اور گناہ گاروں پر ہے، لہٰذا یہ گناہ ہوں گے تو سرکار کی نگاہ رحمت ہم پہ پڑ جائے گی۔ اور بتائیے آپ وہ گناہ لے رہے ہیں نیکی دے رہے ہیں، بہت
تفصیلی حدیث پاک ہے. اس کو اعلیٰ حضرت نے کیسے بیان کیا, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ, کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. یا رسول اللہ, قرض لیتی ہے گناہ, قرض گناہ لے رہی ہے کون؟ پرہیزگاری واہ واہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. تو ہماری گنتی کیا ہے؟ فرماتی ہیں اعلیٰ حضرت, فرماتے نہ عمل پہ ناز کرو نہ علم پر ناز کرو, سرکار کی غلامی پہ خوش ہو. ان کے محبوب, ان کے پیارے غوث پاک ہم لوگ قادری ہیں. سبحان اللہ, یہ نصیب ہے, یہ نصیب کی بات ہے. وہ حسنی حسینی سبحان اللہ, شہزادہ سبحان اللہ, وہ ایسے پیارے آقا. تو ایمان کی بات یہ, حقیقت یہ ہے, کچھ بھی ہو نگاہ سرکار پہ رہے. اور دیکھیے آپ, یہ وہی عشق رسول کا نور ہے, یہ وہی عشق رسول کا سرور ہے کہ یقین کریے میرا دل کہہ رہا تھا کہ شاید دن بھر بھی گزر جائے تو وقت معلوم نہ ہو. یہ کیا, یہ وہ کشش ہے, اس نور کی کشش ہے بھائی صاحب. آج کے زمانے میں کوئی 20 منٹ کہیں نہیں بیٹھتا ہے, لیکن نور کی کشش ہے, وہ نور کا معاملہ ہے. اور وہ والی بات یاد آتی ہے سبحان اللہ کہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, یہ سرکار جس کو چمکاتے ہیں وہ چمکتا ہے. کسی ہمارے آپ کی بس کی بات نہیں ہے. ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر, ذکر اونچا ہے تیرا, بول ہے بالا تیرا. کس کا بیٹا کس سے آگے نکل جائے, کس کی بیٹی کس کو بخشوا دے, یہ نصیب کی بات ہے, یہ ماں باپ کا نصیب ہے. جانا سب کو ہے, لیکن دنیاوی حساب سے وہ ماں باپ بھی ہوتے ہیں. میرے بچے کو یہ ڈگری مل گئی, میرے بچے کو یہ سروس مل گئی, میرے بچے کو کئی دن کی ہے, آخر موت ہے. لیکن وہ ماں باپ کیسے نصیب والے ہیں کہ جن کے بچے کو بچی کو آقا نے اپنا بنا لیا. سبحان اللہ. میاں نسلوں میں کام آتی ہے چیز. سبحان اللہ. جنت بھی ملی اور جنت بانٹتے ہوئے گئیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے فرمایا ان کا ذکر کرتے رہو. اور نیت کی تھی, یہ بھی ان کی کرامت ہے, فیضان ہے ان کی حضرت کا, ان کے پیاروں کا اور ان کے سرکاروں کا کہ سبحان اللہ. فرمایا نا کہ میں قرآن و حدیث کی بات ہے, میری بات نہیں. فرمایا دل کو سکون کس سے ملتا ہے؟ آپ دیکھ لیجئے, دنیا پڑی ہے, بنگلوں سے ملتا ہے کہ لوگ پریشان ہیں, محل ہیں, بڑے بڑے مکان ہیں. فرمایا وہ ذکر اللہ اور رسول کے ذکر میں سکون ہے, اللہ اور رسول کے ناموں میں, ان کے ذکر میں سکون ہے, ان کی یادوں میں سکون ہے. اعلیٰ سرکار نے اتنی قیمتی بات کہہ دی, سونے سے لکھو تو کم ہے. ایسی قیمتی بات کہہ دی کہ کیا فرمایا, دل سب کے پاس ہے, لیکن دل ہے کیسا, دل ہونا کیسا چاہیے. فرماتے ہیں کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. تو یہ تو آپ لوگوں کا نصیب ہے. اللہ تعالیٰ یہ قربانی قبول فرمائے, ہمارے یہاں کی بھی آپ کی بھی. ورنہ میاں کیسے کیسی قربانیاں, کیسی کیسی شہادتیں ہیں, اور کیسا کیسا غم ہے. میں دیوا شریف میں تھا, کوئی اللہ والے ہوں گے, مستان, درویش, فقیر, ملنگ, جو بھی کہیے, وہ حاضری دی صبح کا ٹائم فجر کا. پھر امام باڑے پہ گئے تعزیہ شریف کے پاس, بہت سی دعائیں کری. میں بھی کھڑا ہو گیا, بھائی کس کو چھینٹے پڑ جائے رحمت کے. ایک دعا اس اللہ کے بندے نے کی جو دل پہ لکھ گئی میرے. انہوں نے کہا مولا کربلا والوں کے صدقے دونوں جہان میں کوئی غم نہ ہو, اور کربلا والوں کا غم کم نہ ہو. ایسی دل پہ لگی ان کی بات. میں نے کہا یہ اصلی دعا ہے کہ جانا سب کو ہے. وہ غم کا جاگ جو لے گیا نا, یہ سمجھنے والے ہی سمجھے, اور عاشقوں کی منزل کی بات ہے. میں آج ہی اس کی یہاں سے حاضری دے کے گھر پہنچا تو موبائل میں وہ سب سے پہلے قوالی وہی سامنے آئی کہ تم نے محبت کی ہو تو جانو. یہ نصیب کی بات ہے. اور آپ دیکھ لیجئے, وہ فرمایا نا غم کم نہ ہو, ان کی یاد میں رہو. سبحان اللہ. ان کے ذکر میں رہو, کہیں بھی جاؤ ان کی یاد سے معمور رہو. شیطان لگا ہوا ہے تمہیں بہکا دے, تمہیں گمراہ کر دے, تمہیں کسی طریقے سے وسوسے ڈال دے. اور حقیقت کیا ہے, جب ان کی یاد میں ہے, ان کے ذکر میں ہے, ایسی بات کہی کہ جانا سب کو ہے. لیکن بات یاد آ گئی, ایک بات میں سب کہہ دیا اعلیٰ حضرت نے,
لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چل. جب کسی کو عشق ملتا ہے نا تو بھائی صاحب اس کو تانے بھی سننا پڑتے ہیں, اپنوں کے پرائے کے. یہ تو گھر گھسا ہو گیا, یہ وہاں گھس گیا, یہ کوٹلی میں گیا, یہ سب کو چھوڑ چکا ہے. محبت ایک ایسی چیز ہے, یہ تو کچھ نہیں ہے, یہ تو ایک نقطہ ہے. آپ دیکھیے سیدنا سرکار حسام الدین جگر سوختہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عشق میں دل جلتے 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 سالوں سال کے بعد, سالہ سال کے بعد وہاں کرامت ہے کہ بلیاں آتی تھیں. پوچھا حضور یہ بلیاں کیوں آتی اتنی آس پاس نکلتی ہیں؟ فرمایا اصل میں دل کباب ہو چکا ہے, ان کو مہک آتی ہے. وصال پاک کے بعد بھی وہاں پر باقاعدہ میں نے آنکھوں سے دیکھا رات میں چاروں طرف بلی گھوم رہی, چاروں طرف بلی گھوم رہی. تو عشق کی منزل کیا ہے؟ فرماتے نا اللہ حضرت کہ کباب آہو میں بھی نہ پایا, مزہ دل کی کباب میں ہے. لیکن کیا ہے, آدمی کیا سمجھا یہ تو غریب ہے, یہ تو فقیر ہے, یہ تو, اور پتہ چلا اس کو منزل مل گئی, دنیا والا اسی میں لگا رہ گیا. فرمایا نا, تو یہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور وہیں سے نیت کی تھی کہ انشاءاللہ کچھ نعت پاک ہو جائے, میلاد شریف ہو جائے, اللہ تعالیٰ اس کا صلہ عطا فرمائے. اور حقیقت یہی ہے کہ میں نے ایسے ایسے دیوانے دیکھے, یقین کریے کہ جو پل کے ایسے اٹھا کے دیکھ رہے ہیں شاید انہوں نے سالوں آنکھیں کھول کے دنیا نہیں دیکھی ہوگی. وہ حضور صابر پاک کا واقعہ ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ پتہ نہیں کئے سال کے بعد نکلے تھے اور سینے سے لگایا تو کہا حضور یہ پیر کیسے کٹا ہوا ہے؟ تو جلال آ گیا تھا. جب دنیا دیکھی, اللہ رسول کی یادوں میں رہتے تھے, تو آواز آئی کہ ہماری محبت سے کدھر جا رہے ہو. مفہوم اس کا یہی تھا, بس جلال میں اٹھایا, اپنا پیر ہی کاٹ دیا کہ وہ پیر نہیں رکھوں گا جو اللہ رسول سے دور لے جائے. تو یہ لوگ تھے, وہ باتیں تھیں. اب جتنا زمانہ دور جا رہا ہے سرکار سے اتنا زیادہ محروم ہے. میں ابھی 3-4 دن ہوئے, میں گھر پہ ذکر کیا, میں حدیث شریف پڑھ رہا تھا, آپ کو بتاؤں, سن لیجئے, اللہ حق بولنے کی توفیق دے اور ہم گناہ گاروں کو عمل کی بھی توفیق دے. میں نے گھر پہ سنائی, فرمایا پہلے گھر پہ سناؤ. اس میں سرکار نے پیشن گوئی فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم, ترمذی شریف میں بھی ہے. اس میں کئی چیزیں بتائیں کہ جاہل لوگ, نا اہل لوگ, مطلب مفہوم اس کا یہ, پیر بن جائیں گے, لیڈر بن جائیں گے, امت کو گمراہ کریں گے, بڑا نازک دور ہوگا. اسی میں ایک بات اور بتائی, اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کے دین میں, اسلام میں, شریعت میں یہ ہے کہ سب کا حق دو, لیکن ماں باپ ہیں, بیوی کا حق بیوی کا ہے, اولاد کا اولاد کا ہے. لیکن آپ کو بتا رہا ہوں نگاہ سرکار, اب پتہ چلا جو ماں کا مرتبہ ہے وہ بہن کو دے, کیسے ہو سکتا ہے؟ بہن بہن ہے, ماں ماں ہے, سب کے اپنے مرتبے ہیں. اسی میں سرکار نے ایک پیشن گوئی یہ بھی فرمائی کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ گھر گھر عورتوں سے مشورے ہوں گے. آپ پوچھیں, مشورہ سنت ہے, لیکن اللہ نے الرجال قوامون علی النساء, مرد کو حاکم بنایا. جو شریعت کہے, بزرگ کہیں, شریعت کی روشنی فیصلہ اس کو کریے آپ. اور میں نے کتنے کو دکھایا, اعلیٰ سرکار نے خود لکھا, فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو معاذ اللہ پھر مردوں کو کنٹرول کرنا چاہیں گے, کروا کے دھروا کے جو بھی کہہ لیجئے معاذ اللہ, ان کے بارے میں لکھا, سزائیں لکھی. بہرحال آگے پڑھتے پڑھتے پیشن گوئی فرمایا اس زمانے میں کچھ ایمان والے ایسے بھی ہوں گے جو زندگی سے زیادہ موت کو پسند کریں گے کہ مولا یہ تو لوگ ایسے ہوگا, اس سے تو ایمان پہ ہمیں اٹھا لے. اور کتنے ہیں ایسے, کتنے آپ لوگوں نے دیکھا, آپ لوگ تو پھر بھی ہم سے بڑے ہیں, وہ نصیب ہے کہ ایسے کو دیکھا. اب تو جتنا زمانہ جا رہا آگے, یہ بھی کرم ہے جس کا دل لگ جائے. جو حاضری آپ کی ہوتی ہے یہ بلاوے کی بات ہے, جو آپ بیٹھتے ہیں اتنی دیر, ورنہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کا دل لگ رہا ہے. سلام کے اندر درگاہ شریف پہ آپ دیکھ لیجیے, آج کتنی جگہ 40 میں ہو رہے ہیں, فاتح ہو رہی ہے, فارملٹی کری چلے گئے, رسم ادا کری, آدمی گھڑی دیکھ رہا ہے, 20 منٹ ہوئے, گھڑی دیکھ لی, نکل گئے. تو اصل دل پہ اثر ہو نہیں رہا ہے. اب دل پہ اثر نہیں ہوگا تو عمل کا مطلب بھی ہے کہ دل پہ اثر ہو, تبھی قبول ہوگا. معاذ اللہ فرمایا نا, وہ زمانہ آئے گا کہ مکان اچھے سب کو دل کالے, معاذ اللہ دل سیاہ.
ایسی روایت بھی میں نے پڑھی کتابوں میں، اللہ والوں نے سب لکھ دیا ہے، فرمایا ایمان والے یہ حال ہو جائے گا بے حیائی کا، بے شرمی کا، بے غیرتی کا، بے ایمانی کا، کہ مرد پردہ کریں گے. اس وقت ہو رہا حضرت ایسی ہو رہا ہے، مرد بچ رہے ہیں کہ وہ بیچارے سوچیں گے نکلیں کس ٹائم نکلیں، کب جائیں نہ جائیں. جی یہ بہت ہو رہا ہے. جی آپ دیکھ لیجیے. لیکن آ گیا دور. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. بولو وہاں پاکستان میں سیلاب ہے، ادھر یوکرین تباہ ہے، ادھر 20 لاکھ 25 لاکھ مکان، لیکن آدمی اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دے. وہی فرمایا نا حضرت نے، جی فرمایا غوث اعظم آپ سے فریاد ہے زندہ پھر یہ پاک ملت کیجئے حضور. آپ ہی کرم فرمایا، اپنے بس کی بات تو ہے نہیں. بے شک. تو اب کیا ہے، جیسے اور انبیاء رسول کے زمانے میں ہوا علیہ السلام کہ لوگ بدعملی کرتے تھے. ابھی ایک صاحب نے کہا کچھ لوگ آپ کو سماج میں ایسے ہی ملیں گے، ارے بھائی کورونا کیوں آیا، ارے بولے ایسا ہے نا لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، شرابیں پی رہی ہیں. تو میں نے کہا چلو کورونا یہاں پہ آیا، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، عرب میں تو پڑھ رہے ہیں. جی جی عرب میں تو پڑھ رہے ہیں، مسجدیں بھری، وہاں کورونا کیوں آ گیا؟ مسئلہ یہ ہے، فرمایا قرآن و حدیث میں جب دین پہ ٹھٹا ہوتا ہے، تفریح ہوتی ہے. اب ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ دن دیکھ لیے معاذ اللہ اتنے خطرناک کہ اب یہ میں اپنے محلے میں کہہ دیا، میں نے کہا تم سے ملو کیا بات کیا کرو. ارے سنی ہو تو اپنا فائدہ ہے، ایمان ہے تو آپ کا فائدہ ہے، جنت میں جاؤ گے. احسان ہے کسی کا؟ احسان تو کربلا والوں کا ہے، احسان تو صحابہ کا ہے. کب تک آدمی سمجھائے کسی کو؟ میں نے کہا سمجھو. اور اس کے بعد تمہیں اس لیے ہم بتا رہے ہیں کہ ٹھٹا ہوگا جب نبیوں کی امت پہلے تباہ ہوئی، اور نبیوں کی آپ دیکھیے ایک عذاب آیا، اس سے بڑھ کے عذاب آیا، پھر خون کا عذاب آیا، فلاں عذاب آیا، پھر گئے حضور دعا کر دیجئے امت پریشان ہے، پھر رحم آ گیا، پھر ٹل گیا، پھر دعا کر دیجئے، پھر دعا. آخری عذاب کیسا آیا؟ فرمایا جو لیٹا تھا وہ لیٹا رہ گیا، جو کھڑا تھا وہ کھڑا، جو مارکیٹ میں وہ مارکیٹ میں پٹلا پھر گیا، دریا میں ڈوب گئے، تباہ ہو گئے. اس ٹائم مجھے آپ بتائیے، ایک کورونا، دوسرا کورونا، فلاں فیس، تیسرا نمبر. ابو بمبئی سے آئے، گاڑی والا تھا ہمارے یہاں کا، وہ بولا بھیا اب تو سب نکل گیا. ابو پڑھتے رہے، نہیں بولے. کئی بار جب ہو گیا ابو بولے بیٹا ابھی اس سے بھیانک آنے والا ہے. پھر وہ تیسرا والا آیا تھا لکھنؤ یہاں وہاں. لیکن میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو 5 ایمان والے یا مسلمان ملے، ارے بھیا بڑا دنیا میں تباہی عذاب ہے، لے چلو کسی حق والوں کے پاس ہم توبہ کر لیں، حسینی بن جائیں، نہیں ملیں گے یزیدی سے، ایمان بچ جائے. 5 ملے آپ کو ایمانداری کی بات؟ ایک نہیں ملا. اللہ ماشاء اللہ وہی منافقت، وہی مکاری، وہی دغا، وہی دنیا، وہی اندھاپن. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج بتا دیجیے تباہی کی طرف دنیا جا رہی، جو پتھر گر رہا بربادی کا نا، یہ رک نہیں رہا ہے اور رکے گا بھی نہیں بھائی صاحب. وہ والی بات ہے نا 4G 3G 5G سارے جی ہو گئے. اب برباد جی کے تیار آدمی، تباہی اس کی. میں بتا رہا ہوں آپ کو جو حالات چل رہے ہیں، آپ دیکھ لیجئے. لوگ بولے وہ الہ آباد میں بنگلہ گرا دیا گیا فلاں کا، آپ دیکھیے جس پہ مارے. اعظم خان برباد، چھاڑ کے دیکھ لیجئے. ہم کانپور دیکھ لیجئے، بابا سیوٹ ہاؤس والا ایک بلڈر ہے ہمارے یہاں، چھاڑ کے جماعتی، ان پہ قہر نازل ہے. آدمی کیا کر رہا ہے؟ ارے یار وہ مسلمان تھا الہ آباد میں. مسلمان کیا تھا؟ پوری تبلیغ کر رہا، علی گڑھ جا رہا ہے، لڑکی جماعت میں، لڑکا جماعت میں. یہ جلال ہے بزرگوں کا. ہمارے سرکاروں میں جو جمالی بزرگ ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں بھائی تم سیڑھی توڑ دو، تم مینار توڑ دو، تم گنبد گرا دو. لیکن صابر پیا رضی اللہ تعالیٰ، غازی بابا، تو جب تک ڈھیلی ہے رسی، اور جلال آ گیا. فرماتے اعلیٰ تھا بادلوں سے کہیں رکتی ہے کڑکتی بجلی، ڈھالیں چھٹ جاتی ہیں اٹھتا ہے جو نیزہ تیرا. ان کی گنتی کیا ہے؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ تو کرم ہے. ارے میں مفتی صاحب میں اپنے گھر پہ کہتا ہوں شکر کرو کہ ہمارے ایسے حضرت لوگ، ہمارے اللہ والے سرکاروں نے بچا لیا. ہماری اوقات نہیں ہے، ہمارے علم کی بات نہیں، انہوں نے بچا لیا اس دور میں. ایک بزرگ تھے، بڑی پیاری بات جو میرے بھی دل پہ لگی، آپ بتاؤں. ایک مرید ان کے پاس آیا قادری سلسلے کے، بہت پرانے بزرگ، میں نے خود واقعہ کہا حضرت ایسا ہے کام نہیں بنا، یہ نہیں، کوئی کرامت نہیں دیکھی. فرمایا کب مرید ہوئے تھے؟ کہا قریب 98-97 میں ہوا تھا. کہا 20-22 سال ہو گئے؟ 25 سال. کہاں 25 سال تو قریب. کہا ایک بات بتاؤ، اچھا تمہارے شہر میں کتنے فرقے ہیں؟ بولے وہابی، قادیانی، رافضی، شیعہ، یہ سب بتایا، دیوبندی، جماعتی. بولے تم کون ہو؟ بولے الحمدللہ ہم سنی ہیں، حسینی ایمان والے. ارے بولے تو 25 سال میں گمراہ نہیں ہوا؟
تو کرامت نہیں ہے اور کیا ہے یہ؟ بے شک سچ بات. بولے مجھے پرواہ نہیں ہے، مرید ہو نہ ہو جاؤ، بے شک. اللہ والوں کو پرواہ نہیں ہوتی ہے، لیکن میں تیری آنکھیں کھولنا چاہ رہا ہوں. یہ کرامت کیا دیکھے گا؟ ارے ایمان بچ گیا، ایسی بڑی کرامت ہے؟ یہ کرامت. ہیں؟ لیکن انسان کیا ہے، اسے ایسے ہم دنیا گھوم رہے ہیں، مکار پڑے ہیں نا. یہ نہیں بتائے گا تمہارے ہاتھوں نے کیا کیا. وہ تمہاری خالہ نے کر دیا، وہ تمہاری پھوپھی نے کر دیا، وہ تمہارے سسر نے کر دیا. جس کو اپنا اندھے کو مکان کا پینٹ نہیں دکھ رہا ہے وہ سب بتا رہے ہیں. یہ بتاؤ تمہارے ہاتھوں نے کیا کیا، تم نے کہاں کھائے عزیزی کے ساتھ. وہاں کھاؤ گے وہ خود زہر بن کے لگے گا، وہ خود جادو بن کے لگے گا، وہ خود گندا ہے. میں نے بھی سنایا ستنا کے اندر فرماتی ہیں اعلیٰ حضرت کہ اگر وہ ذبح کر دیا اس نے تو وہ حرام ہو گیا. حرام کھائے گا کیا حال ہوگا؟ دعا قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی. آدمی سن بھی رہا اللہ ماشاء اللہ. آپ نے حال دیکھا ہی ہے، جی پیٹ گھومی، ارے بولا احمد نگر میں تو سب یہ سنی واقعی اور یہ. لیکن کرم اہل بیت کا، آپ کی محرم بڑے مبارک تو ہوتے ہی ہیں، مبارک ہیں، بے شک. لیکن نیا سال انشاءاللہ خیر کا. اور آپ دھوم دھام بھی دیکھ لیجئے، سبیلے ماشاءاللہ بہت شاندار. جیسا مولوی روکنا چاہ رہے تھے نا جی جی. ماشاءاللہ سے، ادھر لنگر ادھر لنگر، ادھر آپ کی طرف بھی تھا، چندہ لڑکوں نے کیا بیچاروں نے، بڑھیا لگا. ادھر جو غریب ایریے کے ان لوگوں نے بھی بہت سبیلے ہو گئے. لوگ تو یہی کہتے ہیں حضرت ارے حشمت نگر والے وہ بھی سنی والے. جی میں یہ کہتا ہوں وہ حق پہ ہیں. میں نے لوگوں سے کہا وہ حشمت نگر والے حق پہ ہیں، سچائی کہتے ہیں. نہیں، میں نے ایک بات کہی، کیوں نہیں کرنے سنی والے. میں نے ایک بات کہی کہ تم مفتی عالم تو بن نہیں پاؤ گے 4 دن میں. اپنے محلے والوں سے چاہ دیجیے. بس حق والی بات مت کرو. بس جو ہے حشمت نگر والے بات کہیں گے حق، سچائی کہتے ہیں، اس میں لوگوں کی مرچیں لگتی ہیں. اچھا نہیں، پھر ایک بات اور بھی ہے. کہہ دینا کوئی بات نہیں. جب وہ ہماری نظر میں کوئی رد وہابیت کرتا ہے تو وہ دادا حضرت کی عالی ہی کرتی ہے، اور کوئی بریلی شریف نے تک چھوڑ دیا کرنا. اعلیٰ حضرت سرکار نے لکھا ہے نا، جی یہ بھیا یہ فرمایا، یہ جملہ یاد رکھنا اعلیٰ حضرت کا، فرمایا بارگاہ رسالت، بارگاہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عطیہ ہے، یہ خاص تحفہ ہے. مفہوم اس کا یہ علم سے آ جائے ٹوپی جب نہیں، جس کو حضور عطا کر دیں ان کی محبت میں لڑنا اور جینا مرنا. تو یہ تمہارے حضرت کو ملا ہے نا، ظاہر سی بات ہے. اعلیٰ حضرت نے تو لکھ دیا ہے کہ میرے بعد کون آئے، جی کون جی آئے، جی، کیا کہے، کیا کہے کیا بتائیے. کہے، کیا لکھے. ایک ایک جملہ مطلب سونے سے لکھیں آپ کم ہے. اشارہ کر کے اپنی طرف اشارہ کر کے میرے اپنے لیے کہہ دیا جی. میرے بعد کون آئے، کیا کہے، کسی کی مت سننا، کچھ مت کہنا، جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ قائم رہنا اس پہ مضبوطی قائم سے. رہنا. تو لکھا ہے، بڑا بڑا لکھا ہے. صحیح بات ہے. یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ احمد نگر والوں کو دل میں ملال ہے حضرت میں حضور کے لیے، ملال مطلب کیسا بغض ہے یا کچھ برائی ہے یا کچھ دیکھو ایسا ہے نا، ہمارے پاس تو سینکڑوں ذریعہ ہے. اور بتائیں آپ کو کرامت غریب نواز کی، اور بات آ گئی تو سنو. فیض سید فرید صاحب قبلہ رضی اللہ عنہ اجمیشی. تو میں نے ایسی 2 کتابیں رکھی جیسے جو بات کہہ رہے ہیں. جی میں نے کہا ایک بات سنو، سب سے پہلی چیز ذہن یہ صاف کرو. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ انڈیا میں نگیٹو مائنڈ بہت ہے. میں کہوں چچا سے لکڑی لے لو وہ الٹا سوچے گا، آپ کو چاول لے لو وہ الٹا سوچے گا. سیدھی بات کرو کہ بھائی مانے گا تیرا فائدہ، نہیں مانے گا آگے بڑھ، تو آدمی سمجھ جائے گا. میں نے ایک بات کہی ان سے، بہار کے تھے مفتی تھے. میں نے کہا آپ تو پڑھے لکھے ہو. میں نے کہا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسلام میں پرسنالٹی، بیٹا پوتا نواسا، اس کا کوئی کنسیپٹ ہے؟ پہلی چیز. کل کی بات ہے، کل کی کتاب پڑھ رہا تھا اعلیٰ حضرت سرکار کی جہاں ابو بیٹھتے ہیں، اس میں لکھتے لکھتے جلال میں اعلیٰ حضرت نے مثال تک دی. فرمایا تو نہیں دیکھتا کہ کنعان جو ہے گنایا، اور نوح علیہ السلام نبی ہیں، نوح علیہ السلام نبی ہیں، اور بیٹا کنعان، بیٹا پوتا بھی نہیں. پھر فرمایا وہ دعا بھی کر رہے ہیں. فرما رہا قرآن شریف میں لیسا من اہلک، یہ تمہاری اہل سے نہیں ہے. تو اصل میں اس میں
جو 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت کا جملہ ہے نا، نیم ملا خطرہ ایمان، لوگوں کو دین سمجھانے میں ہمارے نیم ملا نام نہاد بریلوی ادھورے ملاؤں کی بھی غلطی ہے. پوری بات تو سمجھائی نہیں ان کو پہلے بنایا پرسنالٹی کا عاشق. ارے یہ دیکھو آج کل بتاؤں آپ کو، ہم دنیا گھومنے میں دیکھا کیا، ارے دیکھیے اجمیر شریف سے آ رہے ہیں، ارے دیکھیے یہ برلی شریف سے آ رہے ہیں، ارے دیکھیے فلاں پیلی بھیت شریف سے آ رہے ہیں. بھائی سارے شریف سے آ رہے ہیں، یہ سارے شریف مل کے قرآن شریف سنائیں، حدیث شریف سنائیں، ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو ہوا کیا، یہ دور چلا چاپلوسی کا. شاعر مل گیا اناؤنسر سے، اناؤنسر مل گیا شاعر سے، وہ اس کی منقبت، وہ اس کی تعریف، سمجھ رہے ہیں، یہ حساب کتاب. تو پبلک کو دکھایا پرسنالٹی کو. اور سرکار نے کیا لکھا اعلیٰ حضرت نے؟ تو میں نے رکھا مولانا کے سامنے، میں نے کہا بتاؤ مجھے آپ کس کے مرید ہو؟ ہمارا کوئی ٹاپک نہیں ہے، مرید ہو نہ ہو یہ فرض واجب بھی نہیں ہے، مستحب ہے، اچھی چیز ہے. اصل تو ایمان ہے، ایمان ہے بیڑا پار ہے. یہ بھی لکھا حدیث شریف کتابوں میں کہ جب کوئی ایسا پیر نہ ملے تو کیا کرنا، دروشی پڑھنا، ایمان بچانا، فیض ملے گا. اچھا پھر ایک بات اور ہے، امام بدل سکتا ہے، مفتی بدل سکتا ہے، پیر بدل سکتا ہے، لیکن دین نہیں بدلے گا، مذہب نہیں بدلے گا، آیت اور حدیث جو ہے وہیں رہے گی، ایمان ہے ہمارا اس کو اوپر. تو میں نے ایک بات کہی کہ سیدھے آئیے بھی اسٹیپ، آپ سننی ہے؟ بولے ہاں. میں نے کہا یہ ہے، مان لیجیے آپ کے مفتی صاحب یا آپ کے پیر صاحب جو بھی کہہ لیجیے ان کی کتاب، ٹھیک ہے، بڑی محبت سے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ فتاوی رضویہ شریف کتاب اعلیٰ حضرت کی. اب آئیے جو 1 مہینہ پہلے وصیت لکھوائی ہے جو چھپی ہے حضور مفتی اعظم ہند کے زمانے میں کتابوں میں، کیا فرمایا کہ میں اب جا رہا ہوں اللہ رسول کی بارگاہ میں ہیں، اور اس کے بعد جو بتا کے جا رہا ہوں اس پر قائم رہنا، اور وہ نور ہم سے تم لے لو. کون سا نور؟ جس سے صحابہ روشن ہوئے، پھر تابعین، تابعین، ائمہ مجتہدین، ان سے ہم روشن ہوئے. ہم چاہتے ہیں فرماتے اعلیٰ حضرت تم ہم سے روشن ہو جاؤ. جملہ ایک ہوگا، ایک جملہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا اگر حضور بات پوری نہ کرتے، آج بھی لوگ مولوی اس میں پن مارتے. بھائی ہو سکتا ہے وہ نور داڑھی ہے، ہو سکتا ہے وہ نور جبہ ہے، یا حافظ بننا، عالم بننا. تو اس کو بھی ڈیفائن کر دیا، کلیئر کر دیا کہ وہ نور ہے کیا. وہ نور اللہ، اس کے رسول کی سچی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے محبوبوں کی تعظیم، تکریم، ادب، احترام. اب بھی بات پوری نہیں ہوئی. لوگ کہتے ہیں محبت ہم بھی کرتے، نعتیں سنتے، اویس قادری. نہیں، فرمایا بات پوری کب ہوگی؟ اور ان کے دشمنوں سے نفرت، دشمنی، شدت پہ گنایا، چاہے وہابی ہوں، دیوبندی، گنایا بھی آگے. یہ نہیں اس کو ادھورا عام آدمی سمجھ نہ پائے. دیوبندی ہوئے، فلاں ہوئے، چکلالوی ہوئے، ان کو دودھ سے مکھی طرح نکال کے پھینک دو. پھر وہ تمہارا کیسا، ایک جملہ کو کریے، کیسا بزرگ معظم کیوں نہ ہو. اب یہاں رکیے گا 2 منٹ کے لیے. اللہ ہم سب کو نور علم عطا فرمائے، ایمان کا نور. اب سوچیے اعلیٰ حضرت آپ نے یہ کیوں لکھا کہ تمہارا کوئی بزرگ معظم کیوں نہ ہو رضی اللہ تعالیٰ. تو میں نے جب اتنا پڑھا کتابوں کو سرکار کی، تو میں اس نتیجے پر پہنچا جو سرکار کے زمانے میں مقابلے ہوئے نا دین کو لے کے، اسلام کو، سنیت کو، تو وہابی دیوبندی شیعوں سے تو ہوئے، اپنوں سے بھی ہوئے نا، اپنے کہانے والے، سلے کلی، گمراہ، بد مذہب. تو سرکار جان رہے تھے کہ لوگ بتاتے ہیں امپریس کرنے کا طریقہ، ارے بزرگ آ رہے ہیں، بڑے اچھے ہیں، بڑا نور ہے. آج یہ بھی ایک کنسیپٹ ہے نا موبائلوں پہ، بڑا نور ہے، دیکھیے صاحب بڑا نور ہے. پہلی بات یہ بیسک آف اسلام کے اندر یہ کوئی کنسیپٹ، یہ کوئی لاجک ہے ہی نہیں. اسلام کیا ہے؟ میں آپ کو بنیاد پہ لے جاؤں اور پیچھے چلیے. اسلام کیا ہے؟ اقبال جیسا آدمی کیا گیا، حسن ز بصرہ، بلال از حبش، صہیب از روم. بلال حبشی حبشہ کے ہیں. اگر یہ ترازو بنایا جاتا گورا کالا، بلال حبشی ہیں. ارے گورا تو نور سے ہے نا، گورا چمڑی سے نہیں ہے، چمڑی مٹی میں جائے گی اور نور جنت میں لے جائے گا. بلال از حبش، صہیب از روم. تو وہ لکھتا ہے کہ یہ روم کے ہیں، یہ حبشہ کے ہیں، یہ قرن کے ہیں، نہ یہ مکہ کے، نہ یہ مدینہ شریف مدنی مکی. لیکن حضور کے ہو گئے، ولیوں کے سردار ہو گئے. کیا کہتا ہے اقبال؟ اور آگے کہتا ہے حسن ز بصرہ، بلال از حبش، صہیب از روم. اور سنو مسلمانوں، ابو جہل ز خاک مکہ، ابو جہل ز خاک مکہ اینچے برج بیس. یہ مقام حیرت ہے، یہ مقام عبرت ہے، یہ مقام درس ہے. مجھ سے لوگوں نے بہت پہلے کہا ارے فلاں خانقاہ میں لوگ بگڑ گئے، فلاں جگہ بگڑ. میں نے مکہ شریف بگڑ گئے. بھائی یہ تو پہلے بیسک چیز کو آدمی سمجھتا ہے. تو کیا فرمایا سرکار نے کہ چاہے تمہارا کوئی بزرگ معظم ہی کیوں نہ ہو، ایکس وائی زیڈ،
حضور کی بارگاہ میں رائی کے دانے کے برابر، یہاں تک لکھا ہے علامہ شامی اور فلاں فلاں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کہ نالین پاک جس خاک سے ٹچ ہو، خاک پاک سے، اس کی بھی توہین کر دے ایمان گیا۔ سرکار کے معاملے میں کچھ نہیں ہے، چوچرا کچھ نہیں ہے، کوئی ایکسکیوز، کوئی بہانہ، کیونکہ بیسک چیز کیا ہے؟ پیلی بھیت روشن مدینہ شریف سے، بریلی روشن مدینہ شریف سے، مرہ شریف ہو کہ اجمیر شریف ہو، کلیا شریف ہو، دیوا شریف ہو، وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جان۔ اصل میں لوگوں نے یہ سیدھی بات نہ بتا کے ادھر دائیں بائیں حضرت حضور فلاں یہ باتیں جب ہیں جب وہ نور سے رشتہ ہے، سرکار سے رشتہ ہے، حضور سے رشتہ ہے۔ اب رشتہ کیسے ہوگا؟ رشتہ ایسا ہوگا کہ ہر جمعے کو خطبہ ہوتا ہے، سب مسلمان سنتے، جمعے جاتے ہیں جائیں سنتے، خطبہ پڑھتے بھی ہیں، لیکن سمجھتے ہیں خطبے کو سمجھتے ہیں خطبہ کیا ہے؟ خطبہ یہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، ہیں کہ نبی رسولوں کے بعد اللہ رسول، اور وہ تو سبحان اللہ پھر انبیاء رسول، اور پھر سرکار تو امام الانبیاء ہیں، نبی رسولوں کے بعد سب سے بڑا مقام افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق سرکار، فاروق اعظم، 4 خلفاء دیکھ لیجئے آپ۔ فرمایا ان کے بیٹے بیٹھے تھے، بات چل رہی تھی کہ سرکار آپ تلوار کے نیچے آ گئے، جنگ چل رہی تھی، میں دیکھا ارے تو والد صاحب ہیں، جلال آ گیا سرکار صدیق اکبر کو۔ فرمایا تلوار تیری تھی، عبداللہ نام تھا، میری ہوتی میں کاٹ دیتا۔ کیا باپ بیٹا اسلام نے یہ سکھایا ہے، حضور کا ہے تو ہمارا ہے، آقا کا ہے تو ہمارا ہے۔ بھائی صاحب یہی تو بیس ہے، نکاح نہیں ہوگا حضور کا نہیں ہے، نکاح نہیں ہوگا۔ مسئلہ سنیے، اگر شوہر گستاخی کر دے، مسئلہ سنیے، کتنے ملا بتا رہے ہیں، کتنے بریلوی بتا رہے ہیں، کتنے بتا رہے ہیں میاں، کتنے، سوال یہ پبلک کو کھا گئے ملا پیر، چندے بناؤ، مدرسے بناؤ، بلڈنگیں بناؤ، تبھی تباہی دیکھ رہے ہیں آپ، بلڈوزر خیر الہی۔ تو بیسک کتنے بتا رہے ہیں جمعے کے اندر؟ ایک بیسک چیز بنیادی یہ بھی سن لیجئے، اگر اس کا شوہر توہین کر دے حضور کی، آپ کو پتہ ہے نو پنچایت، نو میٹنگ، نو قاضی، نو مفتی، احمد نگر، برلی شریف، سب شریف بعد میں۔ عورت کو یہ رائٹ، یہ اختیار، یہ پاور شریعت نبی نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہو سکے تو لات مار کے جائے اس مرد کے، چل بھائی اپنا کام کر۔ تیری بیوی جب تھی جب تو حضور کا غلام تھا، تیری نکاح میں جب تھی جب تو میرے آقا کا تھا۔ تو ہر رشتے کی بیس، ہر رشتے کی بنیاد جو ہے وہ سرکار کی غلامی ہے۔ یہی کنسپٹ پیر کا ہے، یہی مولوی کا ہے، یہی امام کا ہے۔ رامپور کا پورا ڈیلیگیشن آیا، اعلیٰ حضرت سے اس زمانے کے لوگوں نے حیرت میں کہا حضرت آپ نے جواب نہیں دیا، یہ بڑے بڑے عالم علامہ حضرت، یہ بڑے بڑے علماء۔ فرمایا کون بڑے بڑے، کون عالم مولانا، کون مفتی؟ فرمایا ابلیس کے عالم نہیں تھا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو عالم کی بات کرتا ہے، فرشتوں کو پڑھایا ہے، تو پڑھا رہا انسانوں کو، معلم الملکوت تھا۔ فرمایا احمد رضا علم نہیں دیکھتا ہے، مصطفیٰ کی غلامی دیکھتا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ ہے بیس۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کوئی ہو، میں نے کتابیں رکھی، وہی مفتی بہار کے، میں نے کہا آپ کس سے مرید ہو، ہمارا ایشو نہیں ہے، لیکن یہ کتنوں کو بتایا جا رہا پیغام، فرماتے اعلیٰ حضرت کہ ان کے دشمنوں سے بچو۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں چاہے کوئی بزرگ معظم کیوں نہ ہو، اگر ادنا سی توہین بے ادبی دیکھو اپنے آقا کی بارگاہ میں، فوراً اس سے جدا ہو جاؤ۔ کورونا آ گیا تو ڈسٹینس، کالج میں ڈسٹینس، آفس میں ڈسٹینس، کیونکہ ڈر ہے نا، اور شرع کہہ رہی ہے ان سے ڈسٹینس رکھو، ان سے دوری رکھو۔ ولا تجالسہم ولا تواکلہم، پانی مت پیو، کھانا مت کھاؤ، مریض ہوں دیکھنے مت جاؤ، میت پہ مت جاؤ۔ کتنے ملا عمل کرا رہے ہیں، کتنے امام پیر ہیں، مثال دے رہا ہوں۔ سرکار نے اس کو بتایا، سمجھایا، پھر فرمایا ان سے دور ہو جاؤ۔ کیا جملہ ہے؟ فوراً ان سے جدا ہو جاؤ۔ اب یہاں گمراہ اور کیا مولویوں نے، ارے بھائی وہ چندوئی میں ایک صاحب ہیں، اس نے توہین کری ہے، اب ذرا میٹنگ کرنا احمد نگر، برلی شریف جانا۔ کیسی میٹنگ، کیسی سٹنگ؟ 1500 کا موبائل چرا لے، تھپڑ مارتا آدمی، اور حضور کی توہین سن رہا ہے، تو مرد ہے کہ ہجڑا ہے؟ مجھے آپ بتائیے، محبت چھپتی نہیں ہے۔ ماں کو کہہ دے، کیسے ماں کو میری کہا، گالی کیسے بکی، آستین چڑھاتا ہے۔ آپ اس سے پوچھیے بھائی، آپ تو بڑے لیکچر دیتے ہیں، دین میں اخلاق ہے، دین میں پیار ہے، ماں کو گالی سنیے اخلاق ہے، باپ کو گالی سنیے اخلاق ہے، بیوی کی سنیے، جوتے کھائیے بیوی کے اخلاق ہے۔ کہیں اخلاق یاد نہیں ہے، حضور کی بات آئی تو اخلاق نہیں ہے، اخلاق کا اس کا سہارا لے کر اس کو ٹاپک کو ڈائیورٹ کرنا ہے، ٹاپک کو چینج کرنا ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ میں نے کئی جگہ کہا، میں نے کہا اخلاق ہے، اخلاق کسے کہتے ہیں؟ تمہارا پھول لے جائے،
آپ پوچھو چچا چور کون ہے؟ ارے بولے وہ سنی مدینہ شاہ کا. چلو بولے گفٹ ہے لے جاؤ. ایپل کا لے جائے. بولے کون ہے بھائی چور؟ ارے بولے وہاں خدا گنج کا ہے, سنی ہے. چھوڑو بھائی. نہیں, موبائل پہ پٹائی کر رہے ہو, FIR کر رہے ہو, اور سرکار کی توہین ہو رہی ہے. وہ کہہ رہا ہے اللہ کے سامنے سب بے بس ہیں معاذ اللہ. تطہیر ٹانڈوی. اور کہاں سے لایا؟ اسماعیل دہلوی کی کتاب سے لایا اس کو. کتنے بچوں کو میں نے کتابیں دکھائیں. اسماعیل دہلوی کون ہے؟ وہابیوں کا امام لکھا حضرت نے. تو جو جس کی بولی بولے اسی کا آدمی ہے نا. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ مجھ سے لوگوں نے کہا آپ مگن پور شریف گئے, مداری تو ایسے ہو گئے. میں نے کہا مداری اچھے بھی, مداری برے بھی. جیسے رضوی اچھے بھی, رضوی برے بھی. حشمتی اچھے بھی, بات سمجھیے گا, اچھے برے ہر جگہ ہیں نا, نام نہاد بھی ہیں, سچے بھی ہیں. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بیس کو سمجھیں گے تو میں نے کہا سنیے کیا فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت, ان سے فوراً جدا ہو جاؤ. فوراً فرمایا, میٹنگ نہیں, پنچایت نہیں. آپ نے توہین سنی, بے ادبی سنی, معاذ اللہ آپ دور ہو گئے. آپ فرماتے ہیں آخر میں جا کے چاہے وہ بزرگ معظم کیوں نہ ہو. سرکار آپ نے بزرگ معظم کیوں لکھا؟ سرکار دیکھ رہے تھے کہ انڈیا میں, ایشیا میں بزرگ 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 بنا بنا کے ڈپلیکیٹ دکھا دکھا کے امت کو لوٹا گیا. بزرگ وہی ہے جس میں جلال مولا علی کا جلوہ ہو. بزرگ وہی ہے جس میں کربلا والوں کا رنگ ہو اور ذوالفقار حیدری ہو. کہ جو کہا گیا سرکار شیخ سنت کے لیے, کیا کہا گیا کہ دشمنوں میں بن کے چمکا ذوالفقار حیدری, اور جب اپنوں میں پہنچا پیار کی شبنم ہوا. ہمارے ابو ہیں, کتنے لوگ آئے, یہی حضرت ہیں, یہ ان کا نام ہے, شیر ہندوستان ہے. ہم نے یہی ہیں, تمہیں صوفی لگ رہے ہیں لیکن دشمن مل جائے گا تو لگیں گے شیر. تو یہی ایمان ہے نا. لیکن آج کل الٹا ہے, پیر کو نہ مانیے لڑ رہے. آپ ہمارے پیر کو نہیں مانتے. ہمارے پیر, ابے تیرے پیر کہاں سے آئے؟ وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو. تو حشمتیوں میں ایک فیض خاص یہ ہے, اللہ سب کو عطا فرمائے, کہ وہ دین کو سمجھتے ہیں. جب دین سمجھ لیا تو پیر کا چناؤ خود کر لیتے ہیں کہ پیر کیسا ہونا چاہیے. تو فرماتے ہیں چاہے وہ بزرگ معظم کیوں نہ ہو, دور ہو جاؤ. بزرگ بن کے لوٹا, معظم بن کے لوٹا, بڑا مفتی بن کے لوٹا. سرکار دیکھ چکے تھے نا. اور پھر فرماتے ہیں پتہ نہیں میرے بعد جو آئے وہ کیسا ہو, تمہیں کیا بتائے. نگاہ پاک دیکھیے, کرامت دیکھیے, سب دیکھ رہے تھے. اس لیے میرا مسلک سن لیجیے آپ, میرا مسلک تو یہ کہنا. بھائی میں ایک بات سنیے آپ, عجیب, میں کیا بتاؤں آپ کو, چیٹنگ سنا ہوگا میں, چیٹنگ, مکاری, فراڈ. اب میں یہ کہہ رہا ہوں مثال طور پہ کہ بھائی میرا مسلک میری کتابوں ظاہر ہے, سمجھ رہے ہیں آپ. اب میں کہہ رہا ہوں ویوو لیجئے, ویوو لیجئے, ویوو لیجئے, چلو ہی جمع ہو گیا. ارے بھائی ویوو موبائل 1500 میں سب. سوال یہ چیک تو کریے ویوو ہے کہ نہیں ہے. مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت ڈیفائن تو کریے. کیا ہے مسلک اعلیٰ حضرت؟ دشمن احمد پہ شدت کیجیے, وہابی دور ہو, ان کا رد کیجیے, ذکر ان کا چھیڑیے, ہر بات میں چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے, عادت, ہیبٹ, سمجھنے بات کو, صبح شام. تو یہ تو ہے مسلک اعلیٰ حضرت, اقاق ابطال باطل, یہ سب بتا دیا. تو فرماتے ہیں میرا دین و مسلک, میرا مذہب, جو بھی کہہ لیجیے مسلک, وہ میری کتب سے ظاہر ہے. آگے جملہ سنیے, اس پر قائم رہنا, خالی نہیں کہا, اس پر مضبوطی سے قائم رہنا. جان رہے تھے لوگ ہلائیں گے, صلح کلی آئیں گے, گمراہ کریں گے. اس پر مضبوطی سے قائم رہنا. کیا ہے؟ سنت, مستحب, تراویح واجب ہے. سمجھیے پورا مسئلہ, کیا واجب ہے؟ فرماتے فرض ہے نہیں, فرماتے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے. اللہ اکبر. یہ کرم ہے, شکر ہے, اپنے اوپر گھمنڈ ناز نہیں ہے. یہ کرم خاص سب پر ہے, لیکن حشمتیوں پر خاص ہے کہ الحمدللہ اس فرض پر وہ بدرجہ عتم قائم ہے. وہ اس فرض کو سمجھتے ہیں اور اس فرض کی روشنی میں چیک کر لیتے ہیں کہ اپنا کون ہے, پرایا کون ہے. یقین کریے 2-2.5 گھنٹہ بیٹھے, میں نے کہا اب مجھے بتائیے, آپ کہیں فلاں پیری کتاب, فلاں پیری کتاب. میں نے 20 پیری کتابیں ہیں, آپ کے پیر آپ جانیں. کیا فرمایا؟ میری کتابوں کو قائم رہنا فرض ہے نا, ہر فرض سے اہم فرض ہے. اس میں کیا فتویٰ ہے؟ بولے ہاں. میں نے کہا اس میں کیا ہے؟ بولے یہ تو الگ ہے. میں نے کسے مانیں گے آپ؟ بھائی مجھے لے لیجیے XYZ مثال طور پہ. تو پہلے مظہر اعلیٰ حضرت ہے نا, پھر حضرت لوگ ہیں, پھر میں ہوں نا, طریقہ ہے نا. تو پہلے اعلیٰ حضرت ہے نا, پھر بعد کے سارے پیر اور پیروں کو بیٹے اور فلاں فلاں. بتانا یہ آپ کو 2-2.5 گھنٹہ بیٹھے, اپنی کیا اوقات ہے, جب دل سے آہ نکلتی ہے, اثر رکھتی ہے, کرم ہونا چاہیے, لالچ ہے نہیں, مقصد ہے نہیں, نیت رب جانتا, دل و کال. اس کے بعد گیا, بولے کس سے مرید ہوں. میں نے کہا آپ کا مسئلہ, آپ کا دل. ایک نہیں, کتنے بمبئی کے آتے ہیں لڑکے جانتے ہیں,
کتنے اظہری, کوئی ڈاکٹر, کوئی ابھی آیا تھا وہ بیچارہ پونا کا, سب لوگ تھے, کبھی نہیں کہا حضرت نے, بلکہ اور منع کیا کہ نہیں تو ایمان بچاؤ, کہ نہیں حضور ہماری نصیب کی بات ہے آپ سے مرید ہو جائیں. وہ مفتی تھے, گئے سید فرید صاحب قلعہ سے بیعت ہو گئے, ایک ان کا ساتھی تھا وہ حضرت سے بیعت ہو گیا. تو سوال یہ پوری کہانی ایک بنائی گئی. آپ دیکھیے ڈیکوریشن, جو باتیں آپ مجھ سے سن رہے ہیں کہ یہ باتیں کہیں جمعے میں ہو رہی ہیں, تقریر میں ہو رہی ہیں, یوٹیوب پہ ہو رہی ہیں. عجیب عجیب کہانی لیے بیٹھے ہیں کہ یہ ایسے ہیں, یہ ایسے ہیں, یہ کرامت دیکھیے, ٹرین رک گئی, پائلٹ آ گیا, ایئر ہوسٹس آ گئی, فلاں آ گئی, یہ اچھے ہیں, یہ خوبصورت. یہ سب باتیں دین کی بیس اور بنیاد یہ ہے. وہ کیا فرمایا, الحب للہ والبغض للہ. ملو تو اللہ رسول کے لیے, محبت کرو تو اللہ رسول کے لیے, رشتے بناؤ تو اللہ رسول کے لیے. اللہ رسول کا ہے تو ہمارا ہے, سرکار کا ہے تو ہمارا. دشمنی کرو, دور ہو جاؤ تو اللہ رسول کے لیے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اب اس کو کوئی بات سمجھ رہا ہے نا میری, اس کو کوئی ڈائیورٹ کرے کہ فلاں پیر کے لیے, فلاں پیر کے بارے میں فلاں. تو ہمیں کسی سے مطلب ہی نہیں ہے. ایک ہمیں دیوانے ملے ایک درگاہ پہ, بولے بھائی ہم اہل بیت میں ہی مگن ہیں, اہل بیت میں ہی فنا ہیں, ہمیں فرصت ہی نہیں کہ ان کو چیک کریں ان کو چیک کریں. مرکز ولایت ہے, منبع و مرکز ہے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, تو اس کی تو بات ہی کیا ہے, اپنی اوقات ہی کیا ہے, تو قبول فرما لے ہم سب کو غلامی میں. تو سوال یہ, ہم لوگوں کو اپنا مشن یہ ہے کہ حق بتانا. آپ نے دیکھا ہوگا صحیح لوگوں سے موبائلوں پہ یہ پیغام اعلیٰ حضرت کا رد وہابیہ فرض اعظم ہے, فلاں پیغام اعلیٰ حضرت کا فتح و رضویہ. تو یہ کرم کی بات ہے. آج حشمت نگر حضرت لوگ چھپا رہے ہیں اس کو, ابھی محرم شریف میں کتابیں آئیں, ابھی فتویٰ آیا, اور یہ نام نہاد کیا کر رہا ہے بریلوی, ارے تعزیہ, بولے یہ تو حرام ہے. آپ نے خود سنا ہوگا معاذ اللہ, یہ تو ناجائز ہے, یہ تو ایسا ہو رہا ہے, تو ویسا ہو رہا ہے. اس کو کلیئر کرنے والے کون ہیں, یہ حضرت لوگ ہیں. فتویٰ چھاپنے والے کون ہیں, صاحب لکھا حضرت نے کہ تعزیہ دار عقیدتاً ہم میں سے ہیں. جب وہ سنی ہیں, صحیح عقیدہ ہیں, تو ہمارے بھائی ہیں نا. تو فرمایا حضور مفتی اعظم ہند نے کہ وہابی جماعتیوں کو اس سے مطلب نہیں مجلس محرم, مجلس 11ویں 12ویں, یہ چندہ مدرسے میں دو خوش ہوں گے. ان کو مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ کربلا شریف والوں کی یادیں ہیں, یہ ہم میں پھنس نہیں پائیں گے جال میں. وہی دیکھ لیجیے آپ, پریکٹیکل دیکھ لیجیے. جس گاؤں میں تعزیہ شریف ہے, ایمان والے ہیں, محرم منائے جا رہے ہیں, سنی ہیں, وہاں پر بیڑا پار ہے. آج آپ نے نیا فیشن دیکھا ہوگا کہ وہ جس شادی میں ڈھول باجا ہوگا نکاح نہیں پڑھائیں گے. اسے بھی ایک ٹرینڈ کہوں گا, ایک ٹرینڈ چلایا گیا ہے. یہ کچھ سنا تو ہے, ہوا ہے شادی میں ڈھول باجا ہوگا, وہ نوریا میں ہوا ہے, نوریا, امریا, جو جہیز دے گا, نیوریا میں, اس کا نکاح نہیں ہو رہا. اور نیوریا میں سب سے بھاری ماتم ہوتا ہے, بینڈ باجے سے وہ نہیں روک رہا ہے. تو یہ کیا ہے. تو حضرت یہ کیا مسئلہ ہے, براتوں میں اگر ڈھول بجے گا تو میں آپ کو مسئلے تو بہت ہے, کبھی آئیے گا بتاؤں گا. اس کی موٹی مثال دے دوں. ایک جگہ ہے مصطفیٰ آباد, جنگرولی, وہاں سے فون آیا, ہم سب بیٹھے تھے کہ وہ بارات ہے, امام نکاح نہیں پڑھا رہا ہے, اور بھی 2-3 لوگ جمع ہیں. کیوں نہیں پڑھا رہا ہے؟ بڑے آپ کو مزے کی بات, سرکار کا کرم ہے, وہی فاتح خیبر ہیں اور یہ ابو الفتح ہیں, انہیں کے صدقے فتح ہے انشاءاللہ. تو میں نے کہا کیا کہہ رہا ہے, بولے یہ کہہ رہا ہے بینڈ باجا بند کراؤ. اچھا, میں نے کہا بند کراؤ, نکاح تو پڑھا دے گا. بولے ہاں. اب ایک پوائنٹ سمجھیے گا, بینڈ باجا ہے 2.5 کلومیٹر دور, دولہے کا نام عبد الرحمان ہے, وہ یہاں بیٹھا ہے چندوئی میں, بینڈ باجا وہاں پر ڈسٹینس ہے 2 کلومیٹر مان لیجیے سم تھنگ, نکاح یہاں ہو رہا ہے. کیا لگ گیا اس میں؟ اگر گناہ ایکسیپٹ بھی کرو, وہ لایا دوست, تو بینڈ باجا یہاں پر ہے نا, نکاح یہاں پر ہو رہا ہے, بس سمجھتے رہیے گا. تو جب وہاں پر بینڈ باجا بند کرایا, میں نے کیا کرا اس نے, خدا نکاح پڑھا دیا. اب میں نے کہا اس گھامڑ سے, اس دیہاتی کلڑ سے, اس عقل کے اندھے سے یہ پوچھو کہ جس کا تو نے نکاح پڑھایا وہ تو بالکل چکنا ہے, تو ڈھول تو دور ہے, اور جس کا پڑھا رہا اس کا فالٹ تو اپنا ہے. وہ تو پھر بھی پاسبلٹی ہے کہ دوست لے کے آ گیا ہو, رشتہ دار لے کر آ گیا ہو ڈھول, تو نکاح تو الگ چیز ہے نا, نکاح تو قائم ہو جائے گا. ڈھول قریب بھی ہو, باجا قریب بھی ہو, نکاح تو منعقد ہو جائے گا نا. نکاح میں یہ کہ ایمان والا ہو, نکاح ہو جائے گا. لیکن جس کی پڑھا رہے ہو تو وہ تو خود فاسق ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے, یہ اوور ایکٹنگ میں مرتا آدمی, ڈسپلے کرنے میں, دکھاوا کرنے میں, کہ ہم دیکھیے لوگ امپریس ہوں. ارے بزرگوں نے لکھا ہے نا کہ گاؤں کا مولوی بنا, تو گاؤں میں ہنگامہ کیسے ہو, پردھان صاحب تھے تو ہنگامہ تھا, اب نیا مولوی آیا ہے تو کیسے معلوم ہو کہ نیا مولوی آیا, تو مسئلہ بھی نیا ہو نا. بڑے بڑے اللہ والے آتے رہے, اعلیٰ سرکار نے صاحب لکھ دیا کہ بد صحیح, چور صحیح, مجرم و ناکارہ صحیح. ارے حضور ہے وہ کیسا ہی سی ہے تو کریمہ تیرا.
मांग रहे थे। देवा शरीफ हाँ, कोई बुजुर्ग थे। फजर के बाद, हाँ वो मस्तान थे, हाँ, बहुत रो रो के सलाम, दीवाने थे वाले बच्चे। दीवाने थे। हम तो खुद पीछे खड़े हो गए, बहुत सी औरतें भी थी वहाँ, असल में हाज़िरी होती है। हाँ, फिर सरकार ने हाज़िरी दे के फजर बाद वो औरतें वगैरह जाती इमाम बाड़े पे, ताज़िया शरीफ वहाँ कदीमी रखा है, अच्छा। असल लक्शा शरीफ सरकार का, करबला शरीफ का, वहीं पर वो खड़े थे। फिर उन्होंने दुआ करी, हमने कहा देखो ये आशिक हैं। बहरहाल कुल मिला के हम तो ये समझते, हम उसी कवाली पे रुकते, उसी शुरू करते, तुमने मोहब्बत की हो तो जानो, जी। और मोहब्बत नहीं है तो मरो। कल्लोपी देख लीजिए आप, हाल देख लीजिए मुसलमानों को क्या हो रहा है। जब तक वलियों का दामन था, हक वालों का दामन था, फलते थे, फूलते थे, कारोबार, आज क्या हर तरफ से बर्बादी है। जावरा में इमाम बाड़ा है, पेशी पड़ती है वहाँ, और पेशी पड़ती है बहुत ज़्यादा। कुछ की तो इमाम बाड़े बाकायदा समझ लीजिए तारीख पड़ जाती है कि मुहर्रम में आना है, चेल्लम में आना है। तो इसमें जो है लॉकडाउन के मारे सी गए, नहीं तो ये चलू और अनम जा रहा है के दादा के मज़ार शरीफ पे आते, और इमाम बाड़े के मारे चलू तकैयत से अच्छा, बताइए कितना दीवाना। हाँ, माशाल्लाह वो तो। तो इमाम बाड़े के मारे तकैयत से जा रही है, तो बोला अपनी दादा किया जाके जब इमाम बाड़े में ताला पड़ा हुआ लॉकडाउन में बैठा हुआ। अच्छा। बहुत भीड़ आती है, इलाकों से आदमी आता है, अच्छा, बहुत बड़ा इमाम बाड़ा है। कहाँ पर? जावरा हाँ वहाँ पर तो है, आपा जाती नहीं, वो भी जाती नहीं। वो बोलते हैं टीकरी, टीकरी, हुसैन टेकरी। हुसैन टेकरी, हाँ हाँ। हुसैन टेकरी बोलते हैं। पेशियाँ पड़ती हैं वहाँ, और बहुत कदीमी है, बहुत पुराना मामला है। और जंजीरों से बंधे होते हैं। वो इमाम बाड़ा ये बताया वहाँ का, वो तो तुम पता है रियासत नवाबों की। अरे हम तो मुसलमान को देख रहे हैं, मुसलमान का लड़का, सुन लीजिए आप, मुसलमान का लड़का बैंक में क्लर्क हो जाए तो क्रेक हो जाता है, लड़की स्प्रिंट ड्रिल में टीचर हो जाए तो वो फ्लाइंग करती है, हम तो हेलीकॉप्टर हो गए। और हिंदू मैं देख रहा हूँ, अरे साहब जज, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इलाहाबाद, मैंने पूछा साथी अभी की बातें हैं ये सब, मैंने कहा सिक्योरिटी बहुत है यार, मुख्यमंत्री वगैरह तो इतनी होती तभी कोई आता है, मिनिस्टर में तो होती नहीं है। तो वो नीचे गया, मालूमात करके आया, बोला इलाहाबाद का चीफ जस्टिस आया था, नंगे पैर, हमारा आदमी इंक्वायरी करता जाएगा, क्यों चप्पल नहीं उतारूं, क्यों कलिया शिप देखा जगवार से आया, हमारे यहाँ अल्टो आ जाए तो पूछता कूंडे क्यों होते हैं। तो मैंने कहा कंजड़, गांव में अमरिया खमरिया पढ़ने वाले देहातियों खेतों पे जाते थे पेशाब करने, तुम जाके, सीधी बात ये है बता दूं मैं, अपनी औकात भूल गए ये, मैं तुम्हारी औकात है, कद्र वाले जानते हैं, कद्र शानी अहले, तुम्हारी टेंडेंसी है। अभी मेरे पास राय है, वो आया था परसों, कनाडा जा रही हो, मैं कहना कहाँ जाएगा, अमेरिका वाले खुद मर रहे हैं, तू कहाँ जाएगा। अबे यहीं बरकत है, यहीं रहमत है, कनाडा है, और बरकत नहीं है, करम नहीं है तो अमेरिका में लोग रो रहे हैं, उनकी रहमत चाहिए। तो ये छिचोरापन कौम में आ गया, नीचपना आ गया। मैंने तो ये लखनऊ में कहा, लखनऊ में शादी, बोले वो शादी नहीं हो रही डॉक्टर साहब है ये शादी, मैंने कहा इसको भेज दुबई, बोले क्यों दुबई भेज दो, मैंने कहा दुबई भेज दो और लड़की वालों के यहाँ इतना कहलवा दो लड़का अरब में है बस, हाँ गधा है, बैल चला रहा है, क्या कर रहा है वहाँ पर, बकरी खिला रहा है, इतना कहे दुबई में है। ये तो हाल है मुसलमान का, हुसैनी है कि हसनी है कि चिश्ती है कि वारसी है, पहले मुसलमान ईमान देखते थे। तो अभी देखो ये कौम बोरिया गई है। अरे किसी के लड़के अगर ये लाख हो जाते हैं तो वो माँ बाप नीचे कदम नहीं रखते। अरे भाई माँ बाप की, देखो मैं इसमें हक बात कहूँगा, इसमें गलती माँ बाप की भी 100% नहीं थी। मैंने बम्बई मीटिंग चल रही थी, मैं तो बात कहता हूँ ताकि याद रहे, बोले नहीं आप तो ऐसी बात कर रहे हैं हजरत, वो सच्ची बात ये एजुकेशन इज़ वेरी मस्ट। मैंने कहा सुनो एजुकेशन क्या है, BBA करो, नोएडा BB ले जाओ, झेलोगे कल। अब्बू कहते हैं हमारे ना, धतूरा बोगे दशहरी आम नहीं आएगा बेटा, जो बोगे वो काटोगे। मैं करामत देख रहा हूँ बड़ियों की, पीलीभीत में आंसू रो रहे हैं लोग आंसुओं से। क्यों भाई क्यों परेशान है? अरे बोले एक ने करी वो नोएडा गया, दूसरे ने करी वो दिल्ली गया, तीसरे ने करी वो अलीगढ़ गया। ये हालात हैं कि नहीं है? जो बोया वो काटो। बुजुर्गों का बनाया होता, सरकारों का बनाया होता, जो अल्लाह रसूल का होगा, अहले बैत का होगा, करबलाशी वालों का होगा, महबूबों का होगा, वलियों का होगा, माँ बाप का भी होगा। और जब उन्हीं का नहीं होगा तो रास्ता दिखाया कोई और, तो जाहिर सी बात है। अच्छा उसमें है क्या, सबकी बात नहीं, अच्छे माँ बाप भी हैं, लेकिन अक्सर पेरेंट्स क्या होते हैं, अच्छी डिग्री हो, अच्छी नौकरी हो, तो है तो लालच। भाई बात तो आ रही खल्दौ की उसी पे। बता रही हूँ कि मेरे यहाँ है 1 तारीख को लड़का जो है वो है ओवरसीयर लखनऊ में,
تو وہ میں ہمارا مطلب ہم لوگ اسمارٹ نہیں لگے, اسٹینڈرڈ ہمارا صحیح نہیں ہے. لڑکی بہت پسند آئی ہے, ہم لوگ اسٹینڈرڈ اسمارٹ ہیں. ماں نے کہا یہ زمانہ ہے, یہ زمانہ ہے, یہ زمانہ ہے کہ مسلمان کی وہ حالت ہو چکی ہے, مسلمان کہلانے والوں کی. دیکھیے مجھے ایک بات بتائیے, انسان مسلم قوم ڈبل رول کیوں کر رہی ہے؟ گرگٹ کے رنگ کم ہوں گے جتنی قوم کے رنگ ہیں. روتے ہیں ہندو کو, روتے ہیں بی جے پی آر ایس ایس کو, اور خبر دیتے ہیں چدوئی میں 3 اے سی لگیں دانش کی یہاں, ذرا چیک کر لو اندر بھی ایک اسپرٹ بھی ہے. تم رو رہے بی جے پی کو, آر ایس ایس کو, پراڑی تم, حاسد تم, بد مذہب تم, بد عقیدہ تم, خود اپنی خبر کھود رہے ہو. مخبری کون کر رہا ہے؟ دیکھ لیجیے آئی بی کی رپورٹ کون کر رہا ہے؟ زمین نکل جائے گی. مسلمان ارے وہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں کہ یقین نہیں کرے گا آدمی. ہم تو ہر لائن میں جڑے ہوئے ہیں. آج کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اپنی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دل میں رکھتا ہوں, یہاں رکھتا ہوں, دھواں اٹھتا ہے, اور ڈرتا ہوں کہ زبان پہ لاؤں, زبان نہ جل جائے. کھری کہہ دوں نا, کھری کہہ دوں تو لوگ نوابوں کو اور مجروں کو بھول جائیں گے. ہاں مجھ سے لوگ بولے, میں نے کہا وہ ایک اے ڈی ایم پانڈے تھا, اپنے جانتے ہوں گے آپ, گنجال کا سا, وہ لکھنؤ ملا, بولا حضرت آپ کے یہاں آئے لوگ میرے یہاں, بڑے بڑے وائٹ جمعے پہننے والے, فلاں فلاں جمعے میں جا رہے ہیں, یہاں جا رہے ہیں. بولا وہ ناپاک لوگ کالج اسکول سے یہاں سے ٹچ وہاں سے ٹچ, وہ حرکتیں. بولا پنڈت ہوں, نہ گوشت کھاتا ہوں اور نہ یہ بدماشی اور شراب کرتا ہوں. آپ ذرا غور کیجئے, قوم جا کہاں رہی ہے, ہم جھوک کہاں رہے ہیں؟ صرف لالچ میں. ہمیں پتہ ہے یہ کنواں ہے, ہمیں پتہ ہے یہاں عذاب ہے, ہمیں پتہ ہے یہاں پر قہر ہے, ہمیں, لیکن نہیں, لالچ میں. کمپٹیشن ہے, وہ ڈاکٹر, یہ ڈاکٹر, وہ انجینئر, یہ تو بھی ظاہر سی بات ہے. پھر یہ کیوں کہو مسلمان مر رہا ہے, فالو کرو فلاں کو. میں آج کی بتا رہا ہوں, آج کی بات. مسلم نیتا آر ایس ایس والوں کے نیکر کا مذاق بناتے ہیں, دیکھا ہوگا آپ نے, ہوتا ہے نا بھائی, وہ نیکر والے, اعظم خان کو دیکھا میں نے, اور میرے ہی محلے میں نیکر پہن کے لوگ جا رہے تھے آج اسکول. بھائی ڈبل رول کیسا ہے؟ ایک بات کرو نا, سیدھی بات. تو اب دنیا جو ہے, میں بتا دوں آپ کو, آپ نے کہاوت سنی ہوگی, بورے گاؤں اونٹ آیا. تو گنوار تو گنوار ہیں, بورے گاؤں اونٹ آیا. یہ دنیا جہاں جا چکی ہے, جہاں یورپ کنٹریز برباد ہو چکی ہیں, پہلے کیا تھا ہم دیکھ رہے تھے, ہماری بیٹی کہا, بولے وہ رشا گئی ہے. رشا میں نے کہاں گئی ہے؟ بولے یوکرین گئی ہے. کیا اثر ہوا یوکرین کا؟ رو رہی تھی, ممی بلا لو, بچ جائیں, ڈاکٹر تو بنے نہ بنے, بچ جائیں مرنے سے. کتنی کانپور کی, لکھنؤ کی, کیا پوزیشن تھی. تو یہ سنکیت ہوتے ہیں, ایک وسیل جسے کہتے ہیں, ایک انڈیکیشن ہوتا ہے, سائرن ہوتا ہے کہ اب بھی توبہ کر لو, اب بھی توبہ کر لو, اب بھی توبہ کر لو, آج لے ان کی پناہ, اب بھی توبہ کر لو, مدد مانگ لو, اب بھی بچ جاؤ, ورنہ ایسا نہ ہو گاجر مولی بن جاؤ. علی گڑھ کیا ہے, ہم نے بچپن سے دیکھا. آپ کی بچی کہاں ہے؟ بولے وہیں آکسفورڈ میں ہے. پیری بھیت والوں کا آکسفورڈ, علی گڑھ. زیادہ اڑان ملیہ, طبیہ, سب کی جان چل رہی ہے. ریڑھ مار دی یوگی مودی نے, گزر دیا ان کو, اور کیا, سب کی جان چل رہی ہے. وہ حشر ہو گئے نا, وہ حشر ہو گئے ان لوگوں کے, کیونکہ سیدھی بات فرما دی ہمارے اعلیٰ حضرت نے, در بدر پھرتے رہو گے, در بدر پھرتے رہو گے, در بدر پھرتے, ان کے در پہ پڑ رہو. مجھے آپ بتائیے کتنی لڑکیاں ہیں, قسم خدا کھا کر رہا ہوں, دنیا گھوم رہے ہیں ہم, ہمارا کام گھومنا, ابھی 28 دن کے بعد مہینے بھر کا ہم پریکٹیکل دیکھ رہے ہیں دنیا. میں نے کب کہا تھا ایک صاحب سے, میں نے کہا انشاءاللہ مولا علی بھروسے کہہ رہا ہوں, غوث پاک اہل بیت کے, وہ دن دیکھو گے, وہ دن دیکھو گے جب نہ ڈگری, نہ جاب, نہ کینیڈا, نہ امریکہ, لوگ کہیں گے بھائی صاحب چچا کوئی شریف لڑکا بتا دو. کیوں؟ لائف گزری کمینوں میں, زندگی کمینوں میں, اب اس پہ کیوں آ گئے؟ یعنی تمہارا بھی دل چاہ رہا کہ شرافت ملے, تمہارا بھی دل چاہ رہا کہ ایمان ملے. میں نے کہا ڈھونڈو گے, وہ دن بھی آئیں گے. کہاں جاؤ گے؟ اس کی پکڑ سے کوئی جا سکتا ہے؟ بھائی جب مائنڈ سیٹ کر لیا کہ مرنے کے ٹائم سورہ یاسین شریف پڑھو, ارے مرنے کے ٹائم پڑھنے سے پہلے کچھ پہلے تو پڑھ لو تاکہ جاگ جاؤ. اس کے اندر کیا میسیج ہے؟ صاف فرمایا رب نے کہ اے انس و جن, تم میری پکڑ سے باہر ہو, تم جا سکتے ہو, نکلو. کہاں جاؤ گے؟ چھوٹ تو چھوٹ ہے نا, کہاں جاؤ گے؟ اور میں نے کیا دیکھا, دنیا گھوم رہا ہوں میں نے دیکھا جب ولیوں کا کرم, اس کے محبوبوں کی عنایت, کربلا شریف والوں کی رحمت, اللہ کا فضل و کرم, اس کے حبیب کا. 8واں فیل لڑکی ہے, بنگلوں میں ہے, ان پڑھ محلوں میں ہے, لڑکے مار کما رہے ہیں, برکت ہے.
اب بڑے بڑے چشمے لگ گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آخر میں پوچھا بھائی کیا کر رہی ہے آج کل؟ بولی کیا بتائیں, ڈپریشن میں ہے لڑکی, ڈرگس لے رہی ہیں, ڈرگس دلی میں. اور کیا, چلیے کون جانتا ہے, کون جانتا ہے. یہ لوگ, میں بتا دوں آپ کو ساری کہانی کا نچوڑ یہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بوتل ہے شہد کی, بس اتنا فرق ہے. لکھا اس پہ فراڈیوں نے ہے پوائزن, ہے شہد, تاکہ لوگ ڈریں. اس پہ لکھ دیا زہر, ارے زہر, ارے زہر, اور ہے شہد. پی لے گا, اپنا کام کرے گا شہد. اور جس میں زہر ہے اس پہ لکھ دیا شہد, اسے لوگ پی رہے ہیں, اسے لوگ پی رہے ہیں. سمجھ رہی بات کو؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے تیری منزل ادھر ہے, خیریت ادھر ہے, عافیت ادھر ہے, رحمت ادھر ہے, لیکن تیرا چہرہ ادھر ہے. اچھا میں تو کہتا ہوں, ابھی ایک فیملی آندھرا پردیش میں آئی. اچھا مجھے تو, میں اتنی دنیا گھوما, جتنا فراڈی آدمی انڈیا میں ایشیا میں شاید ہی کہیں ملے. وہ جس سے ملے گا ویسی بات کرے گا. ہمارے بچپن میں کیا ہوتا تھا, لوگ مکاری کرتے تھے نیتاؤں سے. جیسے ریاض احمد آ گئے, ارے حاجی جی آپ ہی کا تو آدمی, وہ خاندانی ہے آپ کا, نسلی ووٹ ہے ہمارا. پھول بابو آ گئے, ارے بولے ہم پٹھان آپ پٹھان, آپ کا ووٹ کہاں جائے گا, ارشد کہاں گا, اسے ویسی بات. تو پہلے لوگ دنیا کے اندر مکر کرتے تھے, اب لوگ دین میں مکر کر رہے ہیں. معاذ اللہ, جیسا مل گیا ویسا, ارے بولے چلتا ہے, احمد نگر والے ایسا کہتے ہیں ویسا کہتے ہیں. آج اس کا حسر کیا ہو رہا ہے؟ قرآن و حدیث میں کیا فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ اللہ اور رسول کو دھوکہ دے دے, از امپاسبل, یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ ممکن ہی نہیں ہے, بلکہ تم اپنے کو دھوکے میں ڈال رہے ہو. یہ آنکھیں کب کھلیں گی؟ میں اس کی مثال دوں آپ کو, قوم کی آنکھیں کھلیں گی. بہت فل ٹن ایک شرابی ہوتا ہے, کبھی آپ نکلے ہوں گے آفس سے, یہاں سے آپ نے کہا کہاں پڑا ہوا ہے, تو وہ نالی میں ہوتا ہے. تو مجھے کیوں ہے, کہاں رہتا ہے, تکیا محلے, نہیں پیرس. ہاں گھومتا ہوتا, وہ سمجھتا ہے اس ٹائم میں, لیکن جب اس کی اترتی ہے دن میں مکھی اور گندگی اور فنا, اور یار یہ میں کہاں پڑا ہوں, سمجھے پیرس میں ہوں, کینیڈا میں ہوں. یہ حال اس ٹائم قوم کا ہے. اللہ ماشاء, جس دن جوتے شروع ہو گئے, مجھے بتائیے مل مل کے دعا کر رہے ہیں, بی جے پی ہار رہی ہے. حرام خان کے دعا کام کرے گی, سور خان کے دعا کام کرے گی, میت میں جائیں گے دیوبندی دعا کام کرے گی, یزیدی خان کے دعا کام کرے گی. تو فراڈ کر رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں, عیاری کر رہے ہیں. ایمان کا یہ حال ہے. مجھے بتائیے آپ, صبح سے بچے بھائی صاحب, وہ بہاریں ہوتی ہیں 2.5 سال کا, 1.5 سال کا, مجھے تو بس گودوں میں ہی دیکھیں کہ ہم مائیں ایسا کریں, رکشے لگا لیں اور بچھونیاں میں لے کے جائیں کہ میم ایسا ہے تم ہی پال لو, ہم ویسی ہاسٹل لائف ہے, کوئی ضرورت بھی نہیں, حرام خوری ویسی ہے, تو اپنے کیا ہوگا. یہ شیاطین وہاں پہ, قسم خدا کھا کے بتا رہا ہوں آپ کو, کون سمجھے گا جس پہ فیض ہوگا مولا علی اہل بیت کا. بمبئی میں ایک کیس تھا, بڑا پریشان, ڈاکٹری کرا رہے تھے, یہ وہ 80 لاکھ روپے خرچہ کری. ہوتے ہوتے پتہ نہیں کیا, ایک دن خیال آیا, میں نے کہا اس سے کمرے کی صفائی کرواؤ لڑکی کی, جو پڑھائی تمہاری کرتی ہے, پوری سب صفائی جیسے جھاڑ پانی سب کرا گیا. تو اس کی کتابیں نکلیں, اس میں کفریات تھے معاذ اللہ. اب یہ لاجیکل چیز ہے, سسٹم کی چیز ہے کہ جہاں کفریات ہوں گے وہاں شیطان ہوگا, وہاں خبیث جن ہوگا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرض کو دور بھی نہیں کر رہے ہو اور شفا بھی چاہ رہے ہو, کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ ایک کام کرو نا. اس کے بعد وہی ہوا, لڑکی نے خواب دیکھا کہ اگر یہ کتابیں نہیں چھوڑی, اور یہ فلاں ایک, مجھے اس کا نام تک یاد ہے, انگلش میڈیم ہے بمبئی میں, ڈان بوسکو ایسی کچھ نام ہے اس کا, ہاں ڈان بوسکو. تو اس نے بتایا, کوئی فقیر ہے, خواب پورا لڑکی نے خود بتایا, فرما رہا ہے اگر تو اب کی گئی تو وہیں گلا گھونٹ دیں گے, یہ حال ہے. اور ابو کا نام لیا کہ یہ حضرت آ گئے تیرے گھر میں, تو بچ گئی, کرم ہو گیا. میری یہ سینٹ ایسڈ کی بات ہے, میرے محلے کیا نام لو کسی کا, اللہ تعالیٰ ہدایت دے, اس کی چھپی چھپی. بھائی صاحب 2 بار بچے بے ہوش ہوئے, سینٹ, ارے مورتی وہاں کھڑی ہے, شیطان وہاں پہ ہے, نٹوں کے بیچ میں رہ رہے ہو, گھر والوں نے چھوڑ دیا, اچھا ہی ہے, بچے کم وقت پریشان کریں گے, بھیجو, 2:30 بجے آگے دیکھا جائے گا. پہلے پریشان ہو گئے تھے اور بچے خوش تھے. تو یہ اس قوم کا میرے حساب سے تو اسی لیے کم ملنا, اچھے جانتے ہیں, اپنے لوگ مل گئے, آپ لوگ گھر والے بیٹھ بھی گیا, ورنہ اس قوم کا اب علاج جو ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے.
تقریر کتاب، وہ تو ایمان والوں پہ اثر کرے گا، کیونکہ میری بات نہیں ہے، یہ بہت لمبا ٹاپک ہے. میں نے بھی لکھنؤ میں ایک بات کہی، میں نے تمہاری ٹینڈنسی کیا ہے، تراویح عورتیں بھی محنت، مرد بھی محنت، مسجد میں تراویح پڑھو گے، بولے حافظ جی. میں نے حافظ کیا پڑھے گا، کیا پڑھے گا حافظ کھڑا ہوگا اور تو کھڑا ہوا پڑھنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عتل بعد ذلک زنیم. میں نے کہا تم سمجھے کچھ بہل ہو؟ ایسے ہی سب پیسے والے تھے، ایک سے بندوق والے اور بلڈر ہیں. میں نے کہا اچھا لگے برا لگے، یاد رہیں گے یہ بے باکیاں، ہم تو ایمان پہ چلے جائیں گے. اللہ سب کو ایمان پہ رکھے، ایمان پہ خاتمہ عطا فرمائے. دنیا مسافر خانہ ہے. بولے ایسی کون سی بات بھیا ایسی. میں نے کہا سمجھو بات کو، تراویح تراویح تراویح. جب ایک بات سمجھو، جو اس نے قرآن پاک کی آیت کریمہ آج تراویح کی نماز میں تلاوت کری، اس کا اگر ہم ترجمہ کر دیں، اس کو سمجھا دیں کہ اللہ کا یہ میسج ہے، اللہ کا یہ پیغام ہے، آیت کریمہ یہ کہہ رہی ہے، فرمان الہی ہے، تو اسے اردو میں سمجھا دیں تو کہہ رہا کہ حشمتی ہوگا تم. مطلب ایکسیڈنٹ دیکھیں قوم کا، بیل کے بیل رہیں، سمجھ میں نہ آئے تو تراویح ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات آپ؟ بیل رہیں تراویح ہے، اور سمجھ میں آ جائے تو بولے کہ آج کل حشمت نگر بیٹھ رہے ہیں آپ. ارے حق و باطل کا مارکا، تبھی تو لکھا حضرت نے کہ حق و باطل کی لڑائی کو جو یہ کہہ دے پیر ملاؤں کی لڑائی ہے، اس کی بیوی کا نکاح گیا. یہ خالی گناہ نہیں ہے، جرم نہیں ہے، فرمایا لزوم کفر کی حد تک ہے. دوبارہ نکاح دوہرائے، کتنوں کو نکاح گئے. میں نے اپنے محلے میں کہہ دیا، میں نے بہت ہو گیا بھائی صاحب، ٹھڈی میں ہاتھ یہاں ہاتھ. سیدھی بات ہے، جب ایک مومن کی غیبت زنا سے بدتر ہے، تم بزرگوں کی برائی کر رہے، بچو گے، پھلو گے. تو پوزیشن کیا ہے؟ انسان کا مزاج یہ ہے، ریموٹ والا پیر ملے، ہمارے پاپ نہ بتائے، سالی نے کرا دیا ہے، بتائیے نہیں کسی کو. پھر دیکھا تھوڑا چندہ اندہ کم، پھر گم کر میں بولے وہ ایسا ہے تمہارا، وہ ہے مینوئی اس کی ساتھ سلج ہے. یہ حساب کتاب چل لیا، دکانیں کھول لی ہیں. ارے میلاد پاک پڑھو، ان کو حق بتاؤ. آقا کی قسم خدا کی شیطان نہ بھاگے تو کہنا، ذکر سے وہ بھاگتا ہے، فاروق اعظم کے نام سے وہ بھاگتا ہے، سرکاروں کے نام سے وہ بھاگتا ہے. لیکن وجہ کیا ہے؟ پبلک بھی اس میں لگا رہی ہے ساکٹ جو پورا ٹرانسفارمر پھکا ہوا ہے. تو میں نے کہا نور بھی کیا ملے گا جب پھکے میں لگاؤ گے ڈمی میں. اچھا گمار آدمی کیا ہوتا ہے؟ گاؤں کا بمبئی گیا، بولا بہت خوبصورت ہے، کتنے کا ہے؟ ابھی بولا بیوقوف گمار یہ ڈمی ہے، اصلی اندر رکھا الماری میں. کہاں سے آیا تو؟ گاؤں سے. تو چکر کیا پبلک کا بھی؟ وہ دیکھ رہی ڈسپلے. ارے اب تو یوٹیوبر بھی ہے نا، آج اس اسپیکر کو سن لوں، آج اس کی تقریر سن لوں. ایک سے ایک نٹ بیٹھا ہوا ہے، طارق ذلیل کمینہ، علی مرزا، وہ مردو سالہ کتنوں کا. ابھی سرکار و کرم آپ لوگ کی دعا ہے. ہم تو کہتے ہیں سونا بنے. کربلا شریف 72 تھے، عاشق تھے، بیڑا پار. 313 تھے بدر میں. ہمیں نہیں چاہیے بھیڑ، ہمیں حسینی چاہیے، پنجتن پاک کے صدقے. مرد عورتیں ایسی جو عاشق رسول. قسم خدا کی اتنا بڑا انجینئر، کئی لاکھ کی تنخواہ ہے. تو ابو نے کہا بیٹا باجی صاحبہ کے جا رہے ہو، یہ بھی دین کا کام ہے، پہلے وہاں مل لو اور ان کو سمجھا دو. تو وہ 2-3 لڑکے لایا ساتھ میں، وہابی دیوبندی فلاں فلاں ہوتے ہوتے آخر میں کچھ بزرگ کرامت کے علی مرزا کا نام بھی آ گیا. وہ آج کل بہت لوگوں کو کنفیوز کر رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے. 5 بج گیا صبح کا. آخر میں وہ لڑکا بھائی صاحب رونے لگا اور بولا یہ باجی کی حاضری کی برکت ہے کہ میرا ایمان بچ گیا. آپ نے جو علی مرزا کا ٹاپک نکالا، میں یہاں پر گمراہ ہو چکا تھا. اگر اس کی بات نہیں نکلتی تو میں ڈسٹرب ہو گیا تھا کہ یا علی مشکل کشا کہنا، یہ کہنا. بھائی ان کا تو سسٹم ہی یہی ہے نا، اتنا آدمی کو الجھا دو، اتنا کنفیوز کرو کہ نہ ادھر کا رہے نہ ادھر کا رہے. تو آپ کو بتا رہا ہوں بیچارہ وہ لڑکا ایسا تھا، کتنے ایسے ہوں گے. اب کیا ہے، ہماری لائف آپ کو سچی بات بتائیں، ہماری زندگی ہمارے گھر والے نہیں جانتے، بیوی نہیں جانتی ہے کہ چل رہا ہے. مان لیجیے فلائٹ میں بنگلور رہتے ہو آپ، کیا کرتے ہو؟ IT سیکٹر میں ہیں، سنی وابی دین قرآن و حدیث. اب بنگلور اترا ماشاءاللہ، توبہ کر لی اس نے. پشپک پہ جا رہے ہیں بمبئی مان لیجیے، صبح ہو گئی بھائی صاحب. تو اتنی زیادہ گندگی ہے، جیسے کوئی پاگل خطرناک ہوتا نا تو ڈاکٹر کہتا بھائی ہلکا پھلکا اس پہ جھٹکا کام نہیں کر رہا، 3 فیز کا مارو. تو آج کل یہ پوزیشن ہے، اس پہ اثر کرتا نہیں ہے. تو بتانا آپ کو یہ اب خالتی جو پھکا آدمی ہوتا پوچھتا بھیا آپ کہاں ہو، آپ ملتے نہیں ہیں. میں نے ملتے کیا نہیں، بیٹھ کے تفریح کرو، ٹائم پاس کرو، نہ خوف خدا شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. آدمی خوش ہے، اس لیے دین کا کام کرو. اور پھر میں سب کو یہ ذمہ داری بھی دیتا ہوں، اللہ ان سب کو بھی ہم سب کو توفیق دے
ابھی لڑکے آئے کچھ بھی محنت کر رہے ہیں, کتنی ایسی لڑکیاں بھی ہیں. ہم نے کہا سب پہ فرض ہے, پھوپھی پھوپھی اور نانی چاچی دادی. اب دیکھو یہ آج جو فیض دیکھ رہے ہیں آپ, جی یہ اس کا بچی کا جی، جی۔ حضرت نے پیارا بنایا, چہیتا بنایا. ابو جیسا آدمی بزرگ اللہ والے رو رہے ہیں, جی۔ دلوں پہ راج. یہ کیا ہے؟ یہ وہی جلوہ ہے, وہی نور ہے جو فرمایا اللہ سرکار نے ہم سے لے لو. سوچئے تو آپ کہ ماں کو بتا رہی ہے, والد سے بات کر رہی ہے, حضرت یہ کہہ رہے تھے, دل پہ لگ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ مانگنا چاہیے, ہماری اوقات نہیں ہے. فرماتی اعلیٰ حضرت کنجیاں دل کی حضور خدا نے تجھے دی ہیں ایسی کر کہ ہم سب کا سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا. وہ کھینچ لیں, وہ کرم کر دیں تو ایک چنگاری عشق کی بیڑا پار. اس لیے پرہیز کا حکم ہے. یہ اتنی نازک چیز ہے. آپ موبائل لائے, کہہ رہے ہیں وہ ڈسٹ سے بچاؤ, دھول سے بچاؤ. لیپ ٹاپ لائے, اس سے بچاؤ. تو ایمان اتنی نازک چیز ہے, اس کو محفوظ کرنا ہے, اس کو بچانا ہے. ہر جگہ نہیں کسی کو بھی سن لیا. اب آدمی کہتا نہیں آپ تو اسمارٹ بن رہے ہیں, ہم تو اس کو چیک کر رہے ہیں, چیک کر رہے ہیں. فرماتے اعلیٰ حضرت تابعی تھے, تابعی واقعہ لکھا رضی اللہ تعالیٰ کا. قرآن شریف سنانا چاہتا ہوں, نہیں سنوں گا. آخر میں جملہ کہا, اتنا سن لیے ٹکڑا آیت کریمہ کا, نہیں سنوں گا. آپ کے ساتھیوں نے پوچھا حضور یہ تو کلام الہی ہے, سننے میں کیا ہے؟ فرمایا سن لیتا لیکن میں اللہ سے ڈرا یہ ترجمہ کیا کر دے, کیا وسوسہ آ جائے مجھے. وسوسے بھائی صاحب مہینوں نہیں جاتے ہیں معاذ اللہ. اگر کسی خبیث کو سن لو مہینوں نہیں جاتے ہیں. اس لیے بزرگوں نے یہ بتایا کہ ان کی طرف سے آنکھیں کان منہ بند کر لو. سنو تو مولا علی کی سنو, اہل بیت, غوث پاک, غریب نواز. ہم نے تو مستان دیکھے, آپ درگاہوں پہ جاتے ہیں, آپ سب لوگ جاتے ہیں. ارے ایسی ایسی عورت ہے, ایسا نہیں کہ عورت پہ فیض نہیں ہوتا ہے. میں نے ابھی دیورشی میں دیکھا, میں نے ایک صاحب کو میں نے کہا مولوی بنے گھوم رہے, قابل نماز پہ گھمنڈ ہے, جھاڑو دے رہی ہوں گی پیچھے جانا تازی شیو ہمارے پاس اور بیٹھ جانا. الٹرا ساؤنڈ کیا ہوتا ہے, 40 سال ہو گئے ان کو. جب گئے بھائی صاحب سانس پھولی, اب دوڑتے ہوئے آئے, بولے ارے وہ تو سب بتا رہی ہیں. میں نے کہا ان کے یہاں رہنے والی ایک کنیز عورت کا یہ عالم ہے. ایسا تھوڑی ہے, جب عشق کرتا نا آدمی اور پھر یہاں سے ہوتا ہے, پھر وہ جلوہ ہوتا ہے کہ سب دکھا دیا جاتا ہے. لیکن جب کرم ہو, جب عشق سچا ہو. آج کل کے ڈسپلے کا دور بہت ہے نا چچا, دکھاوا بہت ہو گیا ہے, دل لگ نہیں رہے معاذ اللہ رب العالمین. اس لیے آپ دیکھ لیجیے تباہی رک رہی ہے. 2014-12 میں ابو نے کہا تھا, بولے یہ باتیں کر رہے ہیں ابھی, اب دیکھیے بی جے پی فلاں, یہ بلڈوزر, وہ تباہی. اور ابھی بھی سمجھ لیجیے کالج اسکول پوزیشن کیا ہے. آسام کے اندر مدرسے بند کر دیے 700, یہاں کارروائی چل رہی ہے. ابھی آپ دیکھ لیجیے آج بھی جو آدیش آیا شاسن کا, وہ بھی آج پیپر میں موجود ہے, انکوائری وغیرہ کا. یہ پوزیشن کہاں جا رہی ہے؟ اب مجھ سے سنیے آپ کہے گے ٹھٹا کیا ہوتا ہے. قرآن و حدیث میں فرمایا جو انبیاء گزرے علیہ السلام, ان کے زمانے میں بہت سے مان لیجیے انہوں نے ان کی امت کی غلطیاں کری. اس میں جو مین چیزیں بتائیں, ایک تو یہ کہ وہ کوشچن بہت کرتے تھے, سوالات کثرت, یہ کیوں. آج بیماری یہ بھی عام ہے. جو آپ کے زمانے میں کنڈے ہوتے تھے اہتمام سے, کیا آج وہ جلوہ ہے؟ صحیح بتائیے گا. کیا اہتمام کہ دلی سے آدمی آ رہا, چھٹی لے کے آ رہا, کہیں جاب کرتا ہو, کہیں نہیں, بھیا امی نے بلایا, کنڈے کی نیاز ہے. عشق کر لیا تو کر لیا. آج تو وہ پڑھا رہا اس کو, ارے ایسا کرو دکان سے منگا لو, ایسا کرو, یہ کر لو, وہ. تو ظاہر سی بات ہے, ایک بات سمجھیے میری, کھری بات نہ کہنے والے بہت ہیں نہ سننے والے بہت ہیں, اور کڑوی لگتی بھی ہے. میں ابھی لکھنؤ میں تھا, آپ نے سنا ہوگا CMS ہے, سٹی مانٹیسری, اور کئی اسکول وہ بچے وغیرہ جا رہے تھے. میں نے کہا ان کو کچھ پڑھا دو, ایمان بھی کم سے کم ہیں, حشمتی لوگ. تو ان کی ایک لڑکی ہے, اس کا اچھی خاصی چھوٹی سی مطلب بڑی ہو گئی ہے. تو میں نے ایک دن آئی, بچہ اس کا بھائی بھی تھا, میں نے بٹھالا اس کو. میں نے 2-3 دن اس کو تمہید ایمان شریف, آدمی کبھی خود پڑھ بھی نہیں پاتا, اس کو سمجھایا. آپ ایمان سمجھیے, آدمی محنت تو کرے, کوشش تو کرے. وہ اپنی ماں سے جا کہتی ہے, ماں سے, کہ وہ آئے تھے, بھیا آئے تھے پیلی شریف ہمارے حضرت کے, اور یہ وہ لڑکے اور فلاں. ممی اگر میں CMS میں فیل ہو گئی جہنم میں نہیں جاؤں گی, لیکن ایمان میں فیل ہو گئی جہنم میں جاؤں گی, کوئی نہیں بچائے گا اماں ابا. میں نے اس کے باپ سے کہا 3 دن کا اثر دیکھا تم نے نور کا, سرکاروں کا. شیطان یہی چاہتا ہے کہ تمہیں دور رکھے, تمہیں گیپ اس سے دوری اختیار کرنا پڑے. اب کیا ہے, اب میں بتاؤں آپ کو, انسان چالاک بن رہا ہے. تو 100 کی بات یاد رکھیے, فیصلے دلوں پر ہوتے ہیں, زبان سے کچھ بھی بڑبڑ کرتا رہے. تو اللہ سب دیکھ رہا ہے نا. اب بچے کے لیے مان لیجیے ماسٹر آ گئے, ارے بھائی سر آئیں کافی لاؤ, ارے بھائی ان کی فیس یہ فلاں یہ. اب قرآن شریف پڑھنا ہے. میں نے اس 15 سال میں اللہ جانتا پیلی بھیت میں کتنے لوگوں سے کہا کہ اپنے بچوں کو
اعلیٰ حضرت سرکار مدرسہ سرکاری کتابیں میں ذمہ داری لیتا ہوں، کوئی ایسا عالم لگا کے فارملٹی نہیں، خالی کہ آیت رٹ لی اس نے، اس کا ترجمہ، اس کا مطلب، ایمان کیا ہے، حضور کی عظمت کیا ہے، حضور کے محبوبان بارگاہ کون ہیں، ان کے دشمن سے کیسے بچنا، 1 آدھ سال پڑھا دو. اگر وہ انٹر کر بھی رہی ہے تو ایمان تو بچ جائے گا. لیکن کیا سیریس نہیں ہے؟ پیسے والے ہیں، سیریس نہیں ہے. تو اللہ سب دیکھ رہا ہے نا کہ اسکول کے لیے سیریس، ٹیوشن کے لیے سیریس. تو ظاہر سی بات ہے کیا فرمایا کہ جب بندہ کوشش بدلنے کی کرتا ہے تب رحمت الہی ہوتی ہے، تب اس میں چینجنگ آتی ہے. اب بتائیے آپ مجھے، ہم لوگ باتیں کر لیں، پورا گھر مل کے رو لوں، جس کو اللہ نے بلا لیا مال اس کا ہے نا. ہمارے آپ کے سب رشتے سے بتاؤں قرآن سے سچی بات یہ ہے، شریعت قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ دنیاوی رشتے ہیں، یہ عرفی ہیں، آج کے ہیں. کیا ہے؟ نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں کچھ رہے گا، سب فنا ہو جائے گا. آج کیا ہے بتانا کیا؟ جو وہ اپنے دل میں عشق رسول لے گئی، جو ایمان لے گئی، بھائی صاحب سمجھ لیجئے جیت اس کی، جنت اس کی، ولایت اس کی، بزرگی اس کی. کیا نہیں ملا؟ سب کچھ سب کچھ. کئی دن کا ہے مجھے بتائیے آپ. میں نے بچپن سے، میں تو گنواروں سے ہار گیا، جھوٹوں سے، مکاروں سے، پراڈیوں سے. ہاں اللہ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ دلوں کو زندہ فرما دے. میں نے ایک بات اور سنی لوگوں کی، ارے بڑا آپ کو محنت کر کے بتائیں گے، ارے آپ تو اپنی زندگی میں کچھ کر ہی نہیں پائے. تمہیں پتا وہ آگے ناخون میں رہتا، اس کی کئی نسلیں کھان کی بہت زمین ہے نوئیڈا کے اندر. میں نے کہا بیٹا کسی کی نسلیں نہیں کھاتی ہیں، جسے سرکار کھلاتے ہیں وہی کھاتا ہے. اور نسلیں کھاتی تو کہاں گئی شاہ جہاں کی نسل، کہاں گئی ہمایوں کی، کہاں گئی جہانگیر کی نسل. یہ شیطان تمہیں امپریس کر کے اس راستے سے روکنا چاہتا ہے. تو یہ معلوم کیا ہوا، جو دین میں لگا ہے نا، جو بزرگوں میں لگا ہے، لڑکی ہو لڑکا ہو، عشق رسول فنا، کہ بھائی میں اسی میں سیٹسفائی ہے، مطمئن ہوں، میں اطمینان ہے مجھے. نہیں اس کو آدمی ٹیلے گا، اس نے یہ کر لیا تم کیا کر پائیں گے، لے ہو. آپ دیکھیے تو اگر وہ بچ بھی رہا ہے تب میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ شیطان بہت عامل کو دکھ رہے ہیں، جنات بہت دکھ رہے ہیں، یہ شیطان سے کون روکے گا جو انسانوں کی شکل میں ہے. جنگل درندوں کا ہے، میں بے یار شب قریب قبر کی، اور گھیرے ہیں 4 سمت سے بدخواہ لے خبر، اے شاپ امم شہزیجہ لے خبر. معلوم کیا ہوا، شیاطین لگے ہوئے ہیں کہ اس راستے پہ نہ جائے. آج دیکھ لیجیے آپ کو، آپ کو سمجھائیں گے، ارے بولے اتنی زندگی ہو گئی انہوں نے کیا کیا، آپ بات سمجھیے گا. اب وہ کیلکولیٹ نہیں کر رہا ہے. میں نے کہا اس نے کیا کیا، میں نے کہا یہ کم سے کم 25 بار اجمیشی جا چکا ہے. آپ نے شاگرد تھے، آپ نے دیکھا اجمیشی ارس آیا، اٹھے خبر آئی، بولے شاگرد آئے ہوئے اجمیشی، ملاقات ہو گئی وہاں پہ، کمایا کھایا عیش کرو، چلے جاؤ سخی بن کے. اور میں نے اپنے محلے میں کہا، میں نے کہا بیٹا پٹھان فلاں زمیندار، ہم تو یہی سنتے رہے بچپن سے، وہ نانا ہمارے بہت بڑے زمیندار تھے. میں نے کیا کر گئے بھائی، ارے تھے تو کیا کر گئے، دادا ایسے تھے فلاں تھے. ارے بھائی اچھی بات ہے، لیکن سوال تو یہ ہے کہ جینا مرنا دین کے لیے، محبت دین نبی سے. آپ بتائیے، یہ تو فرمایا کہ جو میں کہتا ہوں کسی خانقاہ سے مرید نہ ہو. چچا حضور نے کیا بتایا، جنتی کون ہے، ما انا علیہ واصحابی، میرے صحابہ کے طریقے پر ہے. میں قسم خدا کی اس دن پڑھ رہا تھا کتابیں، 22 عورتیں ہیں، اللہ مجھے معاف کرے اگر غلطی ہو جائے. عورتیں وہ تھیں کہ مرد فیل ہیں، ایک عورت 500 بھاری. تو وہ مجاہدین کے پانی لا کے دے رہی ہیں، زخموں پہ پٹی لگا رہی ہیں. ان عورتوں میں سرکار کی محبت کا وہ جذبہ تھا. میں نے تو ایک بات آپ کو اور بتا دوں، یاد آ گئی، میں نے اپنے خاندان کی عورتوں سے کہا، اور بھی جگہ کہا، جو بھی میرے اپنے دیکھتا ہوں محبت والے، میں نے کہا وظیفے پڑھتی ہو اگر 4 گھنٹے یا 6 گھنٹے رمضان شریف کے بڑی رات، اللہ قبول فرمائے، اس کو کرو 50%. وظیفے اچھی بات ہے، اور صحابہ کی قربانیاں، اہل بیت کی قربانیاں ضرور پڑھو، ضرور پڑھو، ضرور پڑھو. اس سے دل جاگے گا کہ جان نثاران بدر و احد پر درود، حق گزارانے بیعت پہ لاکھوں سلام. تب اوقات معلوم ہوگی، ارے ہم کہاں پڑے ہیں، وہ کیا عورتیں تھیں، وہ کیا مرد تھے. باغات چھوڑ دیے، شہر چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا. لوگوں نے کہا کہ بچے یہاں پہ ہیں، فیملی یہاں پہ ہے. کیا نہیں تھا، کیا نہیں، ہمارے سرکار جا رہے ہیں، ہجرت کر لی، ہم جا رہے ہیں. بتائیے آپ، فری مل گئے، تم لوگ بیٹھے ہوئے، فری مل گیا. جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ لیٹ پہنچے تھے، لیٹ، ان تک کے بارے میں یہ آیا کہ وہ جب گئے تو وہ جلال میں تھے کہ اپنی فیملی والوں کو مار دیں.
تو سرکار نے روکا کہ نہیں، اللہ کی طرف سے معافی ہو گئی. جلال میں کیوں تھے کہ ہم حضور کی بارگاہ میں دیر میں کیسے پہنچے. یہ لیول تھا، یہ دائرہ تھا، یہ ان کا. اور پوری دنیا، یہودی عیسائی کوئی قوم ہو، اس نے ریسرچ یہی کرا کہ دیکھیے سارا گھر ہے، ساری باتیں دین میں لاکھوں باتیں، ایک تار کاٹ دیجیے اندھیرا ہو گیا، کوئی گھر میں رہے گا نہیں رہے گا. سیدھی بات یہ ہے کہ یہ جو نور ہے نا محبت رسول کا، عشق رسول کا، یہ وہ تیور ہے، یہ وہ کرنٹ ہے، یہ وہ جذبہ ہے کہ روز فضو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے. کیوں؟ یہ پاور اگر آ گیا، یہی وہ پاور تھا. بتاتے ہیں کہ فلاں قلعہ فتح ہوا، فلاں قلعہ فتح ہوا. کس نے فتح کر لیا؟ کسی کے باپ نے کر لیا. کتنی بار کر چکے تھے حملہ، آخر میں جانا پڑا غریب نواز کے پاس. پورا واقعہ آپ لوگوں نے پڑھا سنا ہے. تو فرمایا جاؤ تم کو فتح ہوگی. دوسرا بادشاہ دیکھیے، وہ گئے بابا فرید سرکار کے پاس، جاؤ تم دلی کا تخت لے لو. تو دیتا تو اپنے محبوبوں سے ہی ہے، پیاروں سے دیتا ہے. اور ان کو کون دیتا؟ ان کو آقا دیتے ہیں. لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا. بڑھتی ہے کونن میں نعمت رسول اللہ کی. میں نے دیکھا اتنی زندگی میں چچا کہ اربوں پتی فٹ پاتھ پہ آ گئے اور فٹ پاتھ والے راجا ہو گئے. سوال یہ ہے کہ تم ابھی ایک صاحب نے دعا کری، میں ایک جگہ تھا، اللہ خوب دے اللہ خوب دے. ایک پیر صاحب تھے، عام طور پہ لوگ دعا کرتے ہی ہیں. میں نے کہا برا نہیں مانیے گا، میں کمنٹ نہیں کر رہا ہوں، کوئی نگیٹو نہیں، کوئی بات نہیں، آپ کی دعا ادھوری ہے. بولے کیا مطلب؟ میں نے بات سیدھی کرتا ہوں. میں نے کہا پوری کیسے ہوگی؟ بولے میں نے کہا پوری ایسے ہوگی اللہ خوب دے اور دین حسنی حسینی پہ دونوں ہاتھ سے خوب لٹانے کی توفیق دے. تب تو خوب کا مطلب ہے. اور خوب دے کے آج لوگ انڈر پریشر کیوں ہوئے؟ ارے بولے تیری لڑکی ہے، تو نے LIC نہیں کرائی. ارے پاگل ہو گیا آدمی. لوگ کہہ رہے ہیں شوگر ہوگا. شوگر وغیرہ کچھ نہیں ہے، نا ہارٹ ہے. سب سے بڑا شوگر یہ ہے جو انڈر پریشر ہے. مرا جا رہی ہے آدمی بیچارہ، کیا کرے؟ اچھا وہ اگر ٹھیک بھی ہے تو بیوی کہہ رہی ہے تو بھی ہو بیٹا ٹھلوا ایسے. اس کو دیکھو اس نے اپنی بیٹی کو یہ کرا دیا ہے، اس کو دیکھو اپنے بیٹے کو اس کو یہ کرا دیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کتنی بیویاں ہیں جو شوہر سے یہ کہہ رہی ہیں کہ رونا آتا رات میں اٹھ کے روتی ہوں، یاد کرتی ہوں یا رسول اللہ انظر حالنا، حضور اتنی عمر ہو گئی روضے پاک نہیں دیکھا. کتنی بیویاں ہیں، کتنی وہ اولاد ہے ڈیمانڈ کرنے والی، کتنے وہ لوگ ہیں جو اس بات کو رونے والے کہ میں بنگلور میں حشمتی ہیں، میں پرواہ نہیں کرتا ہوں، ابا کے مرید ہو کسی کے مرید ہو، میرے باپ کیوں، میں حق بات کہنے. میں نے کہا سنو دعا دعا دعا، کتنی دعا لوگے؟ اب تو دعا یہ ہے تم ایمان کے ساتھ قبر پہنچ جاؤ. مجھے دعا بتاؤ، تم دعا میری کئی نسلوں سے لے رہے ہو، بزرگوں سے. تمہارے کئی فلیٹ ہیں، تمہارا ایک بنگلہ ہے، تمہاری ایک فارچونر ہے، تمہاری کریٹا ہے، اور تو ابھی تک مدینہ شریف نہیں گیا. ابھی کتنے کا ہو گیا؟ 55 کے آس پاس. کتنا جیے گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. تو زندگی کا کیلکولیشن بھی تو ہے چچا، کیا کر رہے ہیں، کتنا کر رہے ہیں. تب میں نے کہا سنو اب آگے اگر مسلمانوں کو ملے گا جو میرا بھروسہ ہے تو آگے سخیوں کو ملے گا انشاءاللہ، جو یہ لنگر کر رہے ہیں کربلا شریف والوں کے نام پہ سبیلوں میں غریب چندہ کر رہے ہیں. سرکار جب چاہیں کو نواز دیں، جب چاہیں نواز دیں. اور واقعات ہیں چندہ کر رہے ہیں. وہ بتایا مناقب بھائی نے واقعہ یہاں کا، بیچارے آپ کی طرف جمع کیا 20,000 کتنا سب 40,000. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. روڈ پہ خرابی لگی تھی لے کر آپ کی پوری طرح میں 3 بڑے لنگر میں بنانا. بتائیے ایک تو بھائی یہاں پر کتنا روپیہ جمع ہوا تھا؟ 40,000. لڑکے لڑکے سب چھوٹے لڑکے سب نے حصہ لیا ہے. اتنا شربت ہو گیا اس نے بنایا کیا 2.5 کنٹل کا کتنا تھا؟ قریب 75 لیٹر کتنا ایسے کچھ بچا. 55 لیٹر یہ وہ بچا آدھا وہ بچا آخر میں تھوڑا سارا اتنا پھر بھی رہ گیا. تو گھاس میں رکھو ایک طرف ختم کرنا. ارے آپ یقین کریے گا میں اکثر میرے 2 شوق ہیں درگاہوں پہ گھومنا، لنگر شریف. میں درگاہوں پہ دیکھ رہا ہوں چچا، آپ کو حیرت ہوگی اس ٹائم تو ہندو اتنا جا رہا ہے، مطلب BJP کا دور ہے. بہت ہندو جا رہا ہے. اور ہمارا آدمی، میں اپنی بات کروں حشمتی کا، بھائی صاحب اجمیشن ہمارے ابا پہ احسان کر رہے ہیں، بھائی صاحب چلے جاؤ. اگر گئے بھی تو بدلا سنڈ منڈ جسے کہتے ہیں نا، ارے جاؤ تو کم سے کم. یہ لکھنؤ کے حساب سے پیرائی شیف گئے. میں نے کہا تم گئے کم سے کم لنگر شیف کرتے، غریبوں کھلاتے. اور میں کیا دیکھ رہا ہوں، پنجابی ایک ڈاکٹر ہے کانپور کا، دانت کا، مانا وہ ڈاکٹر ہے، وہ ابو کو بھائی صاحب بابا کہتا ہے. اور اس کے ابھی گیا میں ڈاکٹر صاحب آپ تھے نہیں 2 دن. ارے بولا ہے میرے کچھ دوست ہیں، میں دیوا شیف نکل گیا. میں نے کہا بتاؤ.
हमारा BOMS हो, मैं पीलीभीत में दिखा दूंगा आपको, पीलीभीत में गुमराह हो गए कितने BOMS हो गए। पीलीभीत में कुछ लोग डर से खुलते नहीं है ना, अंदर से खबीस हो गए अलीगढ़ जाके हुए जी। अलीगढ़ की बात है, वो वाली बात है, जिसकी हुकूमत है वो बांट रहे हैं। मैं आपको सही बताऊं, अभी कचौर शरीफ का उर्स हुआ, मैं वहीं से आया, जी क्या मजमा था, क्या जलवा था, मैं तो देख रहा था। मैं सरकार क्या वो कव्वाली है, ना बदली है ना बदलेगी हुकूमत मेरे ख्वाजा की, मेरा ख्वाजा बादशाह, मुझे कोई गम नहीं। रात की पुलिस लगी है, ड्यूटी दे रही है, झंडे निकल रहे हैं, मलंग निकल रहे हैं, अलम निकल रहे हैं, पीर साहब निकल रहे हैं, डोली निकल रही है, पुलिस पसीने नहाई हुई। क्या राज है, क्या ठाट बाट है, बताइए आप मुझे। गुलामी करना है हमारे। तो अब लोग असल में दीन का मजाक बना रहे हैं चच्चा। एक होता है गुनाह, आपने एक ज़माने में पीलीभीत देखा होगा, कहीं भाभी आ गया महफिल में शादी में, अरे भैया तौबा करती हैं भैया, हाँ। हैं? अरे भाई चच्चा गवा रहिएगा, अरे भाई मस्जिद धुलो, अरे भाई पानी लाओ, ये था नहीं था। अब लोग में शेखी आ गई है, ढिठाई इसे कहते हैं। अरे जाओ यार मनाल, तुम अपनी बात सुननी वहाँ भी करते रहते हो, हम तुम्हारे तुम्हारा यही काम है। कहाँ तक किस को छोड़े। तो मैंने तो कहा, मैंने कहा तुम हशमतियों को रोकने चले थे कि रद्द वहाबिया मत करो। अंजना ओम कश्यप कर रही रद्द वहाबिया, रोक बेटा। आज तक कर रहा है, रोक बेटा। ABP कर रहा है, रोक। हो रहा नहीं हो रहा है, हर जगह चैनल पे हो रहा है। हवा क्यों खराब है? अल्लाह कादिर है हर चीज पर। भाई तुम कहते हो जो करता अल्लाह ही करता है, हमारा भरोसा है। तो करते तो ये करते हम, लेकिन हालात ये थे, अल्लाह जिससे चाहे ले ले, महबूब के दुश्मन है, जिससे चाहे कटवा दे, हर चीज पर कादिर है वो है। अब रो रहे हैं। मैंने कहा तुम तो हमेशा कहते रहे मम्मी से आके फला जगह, मम्मी सऊदी में कूदे नहीं होते हैं, मम्मी सऊदी में ये भी चला, लोग वहां से भी गुमराह हुए। मैंने कहा अब क्या हुआ, अब चलाओ लट, वहां चल रहा है लट, पर्चे गए बाकायदा, इमामों को बाकायदा गाइडलाइन दी गई कि जमात इस्लामी, तबलीगी जमात, वो क्या बोला, आतंकवाद का एंट्री गेट। जी क्या मस्जिद है, मस्जिद तो सऊदी अरब में है। असली मस्जिद जी, बता मस्जिद के लिए, अरे मस्जिद सब एक। सऊदी अरब से आया था वो, हमारे यहाँ मस्जिद को देख के बोला जी क्या मस्जिद तो सऊदी अरब में है। हाँ मतलब मस्जिद का मतलब नहीं समझा वो, डेकोरेशन का मतलब समझा कि हाँ वहाँ AC लगा है, दूध पी रहे हैं, ले जाते हैं ना जॉब करते हैं, AC में रखा हुआ है सब, वो जूस रखा हुआ पी रहे हैं, नमाज तो कम पढ़ रहे हैं, वो अपने पिला पाली करी निकल आए। हाँ घर है, अल्लाह घर सब एक है। अरे वही है ना जो कह गया कहने वाला कि मस्जिद मर्सियाँ खां वाला हिसाब नमाजी ना रहे, वो रस्म अज़ा रह गई, रूह बिलाली ना रही जी है। नमाज तो वो थी, वो ज़रबे थी कि नारे तकबीर कहा तो मोहल्ले हिलते थे। और सुन लीजिए कीमती बात याद रहे, ताकि अपने सब में बताने की हर जगह कहता हूँ दोहराना चाहिए। मेरा देखा हुआ है, प्रैक्टिकल है, इंडिया हो, यूपी हो, दंगे हो, गुजरात हो, कानपुर हो, जब मुकाबले होते हैं ना, दंगे होते हैं, एक नहीं आता कॉलोनी वाला, एक नहीं आता VIP भाई साहब कार वाला, सऊदी कनाडा वाला, ये जो करते हैं हुसैन 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 हुसैन, यही जो तकिया मोहल्ला और फला फला ना, जी 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 यही कलेजे होते हैं इनके। अक्सर शहर देख लीजिए आप, मेरा देखा हुआ कानपुर में अपनी बंदूक को लेकर अंदर बैठ जाता है। जी। बल्कि इससे गंदा काम तो मैंने गुजरात में देखा कि मुखबिरी कर रहे थे जी, लड़ने तो आए नहीं। अभी जब मसले हुए थे तो लड़कों ने मीटिंग करी कि ऐसा है कि उनसे निपटेंगे कल, इनसे निपट लो आज ही रात में यजीदियों से। तो रात में हाथी उकी लेके वो हिसाब करा। तो ये कहने का मकसद, इंसान मेकअप का आदी हो गया। 100 की बात ये है। मैं तो लोग मुझसे कभी कभी पूछते हैं, मैं बोले वो आता आपका शराबी, मैंने हाँ शराबी तेरे बाप का, बोले भाभी तो नहीं है। मैंने कहा जितना फर्नीचर मिलेगा आजकल, अदब तो दिख रहा है उसमें, ईमान तो दिख रहा है। कितने ऐसे घर हैं आप देख लीजिए, क्या उसके नज़ारे, अगर ईमान हो, हर बात लाइव है, लाइव हर चीज़ गौर करें आप देखिए। वही योगी है, वही BJP है। अमीरों के, कमीनों के बंगले बिल्डोजर जी गिरा दो, इलाहाबाद, अलीगढ़, समझ रहे हैं। और तकिए मोहल्ले गरीबों के, एक मुहर्रम से नियाज चेल्लम तक जा रहे हैं, ना ये मुल्ले को सुन रहे हैं ना उस मुल्ला को सुन रहे हैं। या हुसैन मेरे आका, इश्क ये है। घर बन रहे हैं उनके, इसलिए गेट लग गए। सरकार दिखा रहे हैं, जिसके मैं गिराऊंगा उसके गिरेंगे, जिसके बचाऊंगा उसके बचेंगे। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। बात ये बीमार हो गए भैया आप लोग। लेडी चक्कर फाता की बात है। बैठिए ना।